الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ، ماشاء اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سن کر۔ ایک پورے ویک کا گیپ آ گیا کیونکہ آپ کا مڈ کوئز تھا۔ اس کے بعد آج ہم دوبارہ سے QC1 بیچ نمبر 781 کے سیشن نمبر 8 کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور آج ہم لیسن نمبر 12 اور 13 کو اسٹڈی کریں گے۔ اور یقیناً آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج آپ کون سا لیسن پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں اکثر آپ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے واٹس ایپ پر ایک خاص پکچر سینڈ کرتی ہوں آپ کی کلاس سے پہلے 50 منٹس پہلے، تو یقیناً آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو آئی وانٹ کہ آپ اپنے واٹس ایپ اوپن کر کے ابھی چیک کریں اور ذرا وہاں دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں، کیونکہ میں نے وہاں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایولز کی بات کی ہے۔ اگر آپ اس کو واچ کر رہے ہیں تو وہاں ایموجی شو کریں، اپنا تھم اپ کریں یا کچھ بھی، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے اس کو واچ کر لیا ہے کتنے لوگوں نے، اور کتنے لوگ اس ٹائم ایکٹیو ہیں۔ تو واٹس ایپ پہ مجھے آئیڈیا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ کافی لوگ جو ہیں یہاں میں دیکھ رہی ہوں واٹس ایپ پر، عروبہ یونس، نرگس جواد، رمائسہ، آمنہ سعید، عائشہ مدثر، اور ہماری سسٹر AQT تو موجود ہوتی ہیں، سسٹر بنت ضیاء، کافی لوگ ہیں ماشاء اللہ، سسٹر تالیہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ لوگ واچ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے آپ کے خیال میں آج ہم کس چیز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ یہ جو پکچر آپ کو بھیجی گئی ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اوکے، کچھ سسٹرز کہہ رہی ہے سورہ ناس اور سورہ فلق، دیٹس رائٹ۔ پکچر سے پتہ چل رہا ہے کہ ایول کی بات ہوگی، اور 4 طرح کے خاص ایولز کا ذکر ہے اس پکچر میں۔ پہلی جگہ پر آپ کو وسواس لکھ کر بتایا گیا ہے، پھر نفاثات، پھر جو ہے وہ غاسق، اور ایک جگہ آپ کو حسد کے بارے میں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی کی جس کے لیے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، اور اکثر لوگ کسی نہ کسی کنفیوژن میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ان کا سولوشن کیسے کیا جائے۔ تو کتنی بہترین بات ہے کہ قرآن کی روشنی میں، یعنی اوتھینٹک طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، اور ہم اصل میں ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کی کلاس میں بہت ایکٹیولی رہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے مائکس بند رکھیں۔ سسٹر طیبہ کا مائک آن ہے، بردر منیب زمان کا مائک آن ہے۔ پلیز آپ لوگ خیال رکھا کریں کلاس میں، کیونکہ آپ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں گھر سے، اور سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اوکے، ابھی ہاں ماشاء اللہ آپ لوگوں نے مائکس بند اپنے کر لیے۔ اوکے جی رائٹ، آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ اس وقت ہمارے سامنے الفلاح منزل کی بلڈنگ ہے، اور میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ آپ کی کلاس میں سے بہت سارے لوگوں نے ابھی جو لاسٹ سنڈے گزرا ہے، سنڈے کو اس بلڈنگ کو وزٹ کیا تھا۔ یہاں پر ہمارا ایک پوٹلک برنچ ارینج ہوا تھا، روف ٹاپ پر بہت ساری گیمز، اسپورٹس، ایکٹیویٹیز تھیں، بہت کھانا پینا ہوا، بہت اچھی اچھی باتیں ڈسکس ہوئیں۔ تو بہت سے لوگوں نے الفلاح منزل کو وزٹ کیا، اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ گروپ میں لنک بھی شیئر کروں گی، جس پہ کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا الفلاح کے فیس بک سے یا یوٹیوب سے کہ یہاں پر کیا کیا مین ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگ بھی وزٹ کریں، رائٹ۔ سو اینی ویز الفلاح منزل کے بہترین ویژن کو ساتھ لے کر ہم چل رہے ہیں، ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں، اور ویژن یہ ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اسلامک امہ کا ریوائول ہونا چاہیے، اور سب لوگوں کے لیے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 24/7 ہم نے اسلامک ویز کو اپنی لائف میں کیسے لے کر آنا ہے۔ اور اس مقصد کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے اس کورس کو شروع کیا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ ہمارا خوبصورت سا مضبوط تعلق ہو، نیک اعمال کی ترغیب ہمیں ملے، اور عربی بول چال کے جملے تو ہمیں بونس کے طور پہ خود بخود یاد ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کیے بغیر۔ سبحان اللہ۔
تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ری انفورسمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب تک ہم نے اس کورس میں 11 چیپٹرز کو مکمل کیا ہے صرف 6 سیشن میں. سسٹر حفصہ پروین آپ کا مائک آن ہے اور آپ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، سو اسٹوڈینٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں. I'm just telling you. میں چاہوں تو آپ کے پرماننٹلی جو ہے نا مائکس آف کر سکتی ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، تو آپ لوگ پلیز خیال رکھیں کلاس میں. اوکے جی. سو چیپٹر 11 جو ہم نے مکمل کیے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تعوذ، سورۃ الفاتحہ، اذان، فجر کی اذان، اقامت، وضو کے بعد کی دعا، رکوع سجدہ کی جو اذکار ہیں، تشہد، درود، دعائیں اور ثنا، اور سورۃ الاخلاص. یعنی نماز کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے مڈ ٹرم سے پہلے مکمل کر لی، مڈ کوئز سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح گرامر میں ہم نے ٹیبلز پڑھے، دو مین، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کا ٹیبل جو یہاں شروع اور آخر میں لکھا ہوا ہے. اسم فعل حرف کیا ہوتا ہے، عام اور خاص اسم کیا ہوتا ہے، مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے، اور مذکر کی جمع کیسے بنتی ہے، مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے. پھر ہم نے حروف کچھ سمجھے اور ان کو ٹیبل کے ساتھ جوڑ کے اسٹڈی کیا. پھر ہم نے دیکھا حروف کے بارے میں 4 باتیں ہمیں بتائی گئیں، بہت ہی شارٹ اور سمپل تھیں وہ. اسماء اشارہ کا چھوٹا سا انٹرسٹنگ ٹیبل تھا، اور فعل ماضی کے 4 سیٹ ہم نے اسٹڈی کیے تھے. تو یہ سب چیزیں ہم نے بہت ایزی وے میں اسٹڈی کی. مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا، آپ لوگوں کے میسیجز آئے جب آپ نے مڈ کوئز کے لیے تیاری کی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بہت جینون ریزنس تھی، ان کا مڈ کوئز ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو واقعی جینون ریزنس تھی، تو ہم نے بھی الفلاح کی طرف سے ان کو فیور کیا. ان کا مڈ کوئز ابھی رہتا ہے، وہ ہوگا. اٹ ڈپینڈس کہ ہم انہیں کوئی اور مڈ کوئز سینڈ کریں یا واٹ ایور. آپ میں سے بھی کوئی اگر ایسا ہے جو کسی وجہ سے اٹیمپٹ نہیں کر سکا، تو وہ پرسنلی مجھے میسج کرے اور مجھ سے بات کریں، انشاءاللہ ہم اس کا کوئی سولوشن کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ آپ کے پریویس جو ہوم ورکس ہیں آپ کو چاہیے کہ اب وہ آپ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ اگلے ہوم ورکس آپ جلدی کریں. اور رمضان سے پہلے ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے، پھر بہت زیادہ ٹائم ہمیں نہیں ملے گا بعد میں، اور رزلٹ بھی کرنا ہے ہمیں مکمل. ٹھیک ہے. اوکے جی. تو مسکراتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت باتیں ہو گئی ہمارے اب تک کے جو سیشنز ہوئے ہیں ان کے حوالے سے. تو آج 8th سیشن میں ہم سورۃ الفلق کو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور گرامر میں فعل مضارع انٹروڈیوس ہوگا، کیونکہ فعل ماضی کے تو 4 سیٹ تھے، 4 باب تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے. اب فعل مضارع کو ہم اسٹڈی کریں گے. دس از ویری انٹرسٹنگ. آج کی گرامر میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، بڑی نئی چیز آپ سیکھو گے. تو آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے خوبصورت الفاظ سورۃ الفلق کے ہم وہ ریسیٹیشن ان کی سنتے ہیں. سو میں ابھی اس کو آن کرتی ہوں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو آواز سورۃ الفلق کی نہیں آ رہی، تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیجیے گا اپنے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آواز نہیں آ رہی. آئی ہوپ کہ آپ آواز سن پائیں گے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا سچا ہے. یعنی جو بات اللہ نے سورۃ الفلق میں فرمائی ہے obviously وہ سچی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ 5 آیات مبارکہ ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ایولز اور نقصان کی چیزیں ہیں دنیا میں جن سے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، وہ ہیں کیا. ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ جو لفظ ہے معوذتین، اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس سے مراد 2 صورتیں ہیں قرآن کی، آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یعنی ان دونوں صورتوں کو اکٹھا کر کے معوذتین کہا جاتا ہے. یہ تعوذ سے ہے نا، جیسے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. تو معوذتین یعنی 2 ایسی صورتیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں پناہ میں رکھ، ہمیں پروٹیکشن دے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا لفظ ہے ذرا مجھے پڑھ کے بتائیے مائک آن کر کے. معوذتین. معوذتین. اور بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. معوذتین.
جی ماشاءاللہ. تو میم پہ پیش کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے معوذتین، میم پر زبر نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہمارے نبی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، جو ہم نے لاسٹ اپنے لیسن نمبر 11 میں سمجھی تھی، اور معوذتین یعنی دونوں یہ سو صورتیں ہیں فلق اور ناس، ان کو ریسائٹ کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ. سسٹر حمیرہ وحید، اب مجھے آپ کو کہنا پڑ رہا ہے، پلیز اپنا مائک بند رکھیں. آپ کی طرف سے آواز آتی ہے تو وہ گونجتی ہے سب کے لیے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اوکے. تو نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اب کے بعد ہم یہ تینوں صورتیں ہر نماز کے بعد ریسائٹ کریں، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ ان کو ریسائٹ کریں، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ یہی تھا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے. ٹھیک ہے. یہ صورتیں پڑھتے اور پھر اپنے جسم پر اس کو پھیر لیتے. تو یہ ایک پروٹیکشن کے لیے ایک طریقہ کار نبی استعمال کرتے تھے، بالکل اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. اپنی حفاظت کے لیے. تو اس سے بڑھ کے ہمارے پاس اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جو نبی نے بتایا وہی سب سے اوتھینٹک بات ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ہر قسم کے شر، یعنی کوئی بھی ایسا شر، کوئی بھی ایسا ایول جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے، جو ہمیں نقصان دینے والا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں صورت میں. خاص طور پہ 3 ایولز سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. 3 طرح کے شر، 3 طرح کی برائیاں. ایک اندھیرا، اندھیرے کی جو بھی برائیاں ہیں. ایک جادو، اور ایک حسد. ہم میں سے کون ہے جو ان شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ obviously ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ان تینوں، یہ جو تینوں ایولز ہیں، شرور ہیں، برائیاں ہیں، ہمیں ان کا کوئی نقصان نہ پہنچے. ہم سب چاہتے ہیں. تو obviously ہمیں اوتھینٹک جو علاج پتہ چل رہا ہے وہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے. اور آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں خوشی خوشی، کیونکہ بہت بڑے بڑے فائدے کی بات ہمیں پتہ چلنے والی ہے. آیت مبارکہ نمبر 1 ہے قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. ٹھیک ہے. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یہ ہم با محاورہ ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. یہ ہم نے سورۃ الاخلاص میں پڑھا تھا، قل هو اللہ احد میں. اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ میسج مل رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کو یہ بات کہنی ہے، صرف اپنے تک نہیں رکھنی. جو رائٹ نالج ہمیں مل رہا ہے قرآن کا، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، اوتھینٹک، اس کو سمجھ لینے کے بعد ہم وہ دوسروں کو بتائیں گے. تو یہ بات ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم کہو، صرف اپنے تک نہ رکھو. ٹھیک ہے. تو دوسروں کو دعوت دینے کا جو ہے وہ سبق ہمیں مل رہا ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، جیسے ہم نے تعوذ میں اس کو پڑھا تھا. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یہاں ہے اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جناب الفلق. الفلق کہتے ہیں صبح کے وقت کو، جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے آسمان پر، اس وقت کو فلق کہا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. اوکے جی. تو یہاں اس سے ہمیں بات سمجھ کے آ رہی ہے، اس کا عام معنی کیا ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دعا ہے. سورۃ الفلق، سورۃ الناس دعا ہیں، تو یہ دونوں دعائیں ہیں. تو اس دعا میں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ صبح کے رب کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس رب کی پناہ میں آ رہے ہیں، اس رب کی پناہ میں جو بالکل اندھیری دنیا کو روشنی دینے کی طاقت رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں رات کے وقت کتنا اندھیرا ہوتا ہے. ہر طرف آسمان، زمین، پوری کائنات، جہاں چلے جائے، پہاڑوں پر، جنگلوں میں، کہیں بھی، ہر طرف اندھیرا ہے. تو اس رب کے پاس وہ طاقت ہے جو اتنے اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے. اس رب کے پاس تو ہر چیز کی طاقت ہے. تو وہ ہماری کسی بھی مشکل سے ہمیں نکالنے کی طاقت رکھتا ہے. اس بات کا یقین ہم اپنے آپ کو دلا رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، اور اتنے خوبصورت انداز میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تو وہ رب ہے جو صبح لے آتا ہے اندھیرے کے بعد. تو میری مشکلات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے تو مجھے پناہ دے. اتنی مضبوط پروٹیکشن ہمیں مل رہی ہے اتنے طاقتور رب کی طرف. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو یاد رہے کہ انسان ہمیشہ فتنوں، مسائل کے حملوں کا شکار ہوتا ہے. دنیا جو ہے انسان کے لیے ہے ہی آزمائش. تو کبھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کبھی بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ٹیسٹ کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی ہمیں بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کسی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے ہمیں. کسی بھی طرح کی پریشانی کے ڈر میں ہم لوگ ہر وقت رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں فیس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پہلے سے ہی ہمیں ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہوں گی، ہماری لائف میں پرابلمز آئیں گی. ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پرابلم نہیں آئیں گی، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہر ٹائم اللہ سے دعا مانگنے چاہیے،
اور اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ سب سے بڑا ہے. میرے پرابلمس جتنے بھی ہوں وہ جب چاہے گا تو میرے مسئلے سب حل ہو جائیں گے، اور اگر نہیں چاہے گا تو پوری دنیا مل کے بھی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتی. تو یہ یقین بڑا ضروری ہے یہاں، اور اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں پہلی آیت مبارکہ میں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یہ وہی بات اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ جو صبح کو لے کر آتا ہے. پھر سورج دیکھیں کیسا سبحان اللہ، کیا طاقتور سورج اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ سائنس کے دیکھتی ہے کس طرح کے سورج میں اتنی اس میں حرارت ہے اور وہ اتنی روشنی پروڈیوس کرتا ہے. اور پھر سائنس کے مطابق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کہ روشنی کس ڈیزائن سے کیسے کیسے ریفلیکٹ ہو کر کہاں کہاں پہنچتی ہے. تو کیا کمال چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. زمین سے کتنا دور ہے، بیلنس ہے نا، اگر بہت قریب ہو تو زمین جل جائے، لیکن جتنے فائدے حاصل ہونے ہیں زمین کو، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی ڈسٹینس پہ رکھا ہے. سبحان اللہ. پھر زمین کی خاص حساب سے زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، رائٹ، گردش میں ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنی جگہ پر ہیں، ہم تو نہیں گھوم رہے اس کے ساتھ. تو یہ اللہ کے کتنا کمال ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، سو سبحان اللہ. تو پہلی اسٹیٹمنٹ پہ ہم فوراً جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ واقعی تو ہی ہے رب الفلق، صبح کا رب، اتنا طاقتور رب جو اندھیرے کے بعد صبح لا سکتا ہے، لے کر آتا ہے ہمیشہ. تو طاقت رکھتا ہے کسی بھی اندھیرے سے مجھے نکالنے کی، کسی بھی مشکل پریشانی سے مجھے نکالنے کی. تو یا اللہ میں دل سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا دعا مانگتی ہوں کہ تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما. اور پھر ایویلویٹ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا رونا رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پرابلمز ہیں، یہ مسائل ہیں، تو ہم اللہ کو کتنا پکارتے ہیں اور کیا طریقہ ہوتا ہے ہم اللہ کو پکارنے کا. کیا ہم اللہ سے کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے مسائل کو حل کر، یا ہم کوئی اور اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں پہ ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ اور لوگ ہمارے مسئلے حل کریں گے. تو اس چیز کا احتساب کریں، ایویلویٹ کریں اپنے تصور و احساس میں، امیجن کریں، فیل کریں اس بات کو. پھر پلان بنائیں فیوچر کا کہ نہیں بات تو سچ ہے، اس سے طاقتور اور کون ہے جو صبح لے کر آتا ہے رات کے بعد. تو وہی رب ہے جو میرے مسئلے حل کر سکتا ہے، وہی مجھے پناہ دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. ٹھیک ہے، تو یہ پلان بنائیں کہ میں اسی سے مانگوں گا ہمیشہ، اور اس بات کو دوسروں کو بھی بتائیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس بات پر یقین ہونا. ٹھیک ہے، اوکے جی. سو آیت مبارکہ نمبر 2 میں پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یار ذرا ان کو ہم پہلے لفظوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کا معنی سمجھیں گے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب ہوتا ہے شر. ٹھیک ہے، برائی کوئی بھی. ابھی شر ایکچولی کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، ما جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا تھا نا، شیطان سے، یہاں ہم کہہ رہے ہیں شر سے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ دیکھیں جی، شر کی مزید ڈیٹیل آ گئی ہے. شر کس چیز کو کہتے ہیں؟ شر تکلیف کو بھی کہتے ہیں، شر برائی کو بھی کہتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمیں تکلیف اور برائی پہنچے کسی بھی طرح کی، ٹھیک ہے، وہ شر میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ماں کا مطلب ہے جو، ماں کے اور بھی معنی ہیں. ماں اور من یہ دونوں لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. یاد رکھیے گا عام طور پر ماں کے 3 معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. قرآن میں کئی جگہوں پر ماں سے مراد نہیں ہوتا ہے، کئی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، کیا، کئی جگہوں پر ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے، تو جملے کی مناسبت سے ہوتا ہے، اور یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو خود سمجھ آ جائیں گے. کورس 1 آپ جب اس میں ایکسپرٹ ہوں گے، آپ پھر کورس 2 کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں پر ماں آ رہا ہے، کہاں پر ماں کا کیا معنی ہے، کہاں پر دوسرا معنی ہے. لیکن یہاں ایک سلائیڈ میں بتایا گیا، اگر آپ سمجھ لیں اس کو تو اچھی بات ہے. شارٹلی، بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا. جیسے اگر کوئی حرف ہے، آپ نے اسم فعل حرف پڑھے ہیں نا، حرف لفظ ہے، اگر کوئی حرف اس کے ساتھ اگر ماں آئے تو عام طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. اسی طرح فعل ماضی کے ساتھ آئے تو بھی عام طور پہ نہیں معنی ہوتا ہے. اور اگر شروع میں آئے تو اکثر جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا، کوشچن. ٹھیک ہے، اور اکثر درمیان میں آئے تو معنی ہوتا ہے جو. تو یہ عام طور پر آپ کو آسانی دینے کے لیے یہ سلائیڈ آپ کو دی گئی ہے. من کیا ہوتا ہے؟ من آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے پچھلے اسباق میں، اس کا مطلب کون تھا. کئی جگہوں پر اس کا مطلب تھا جو، وہ جو. ٹھیک ہے، تو اصل میں آسان طریقے سے اس طرح سمجھیں جیسے ہم انگلش میں ہو کا استعمال کرتے ہیں. ہوز یور رب، کون ہے تمہارا رب؟ تو وہاں ہو کا مطلب ہے کون. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں ہم کہتے ہیں کہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ نے سن لی اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو یہاں پر من کا مطلب جو آ رہا ہے. تو ہو میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہو آر یو، کون ہو تم.
आई एम दी वन हु इज द डॉक्टर, मैं वो हूँ जो कि डॉक्टर हूँ। तो हु अगर शुरू में आया तो उसका मतलब हमने कौन कर दिया, हु दरमियान में आया तो हमने कहा मैं वो हूँ जो डॉक्टर हूँ, तो उसका उसी हु का मतलब जो हो गया जब वो दरमियान में आया। इसी तरह मन के भी ये दो मानी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम आयत की तरफ वापस आते हैं। तो लफ्ज है खलका, उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया। ये लफ्ज मैंने आपको ग्रामर में सिखाया है। क्वेश्चन का टाइम आ गया, जरा चैट बॉक्स में आ जाए जल्दी से। मैंने आप लोगों को 4 सेट सिखाए थे ग्रामर के। एक का नाम था फा, दूसरे का नून, तीसरे का द्वाद, चौथे का सीन। उनमें से इन चारों में से एक के अंदर खलका का टेबल आता है। क्या कोई बताएगा कि वो कौन सा है? जरा चैट बॉक्स में बताएं मुझे। फा के टेबल्स में आता है ये, फतहा के टेबल्स में आता है, नसरा के टेबल्स में आता है, दौराबा में या समिया में? कौन मुझे चैट बॉक्स में सोच कर बता रहा है? खलका, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है खलका उसने पैदा किया, खलकून सबने पैदा किया, ये हम पढ़ चुके हैं। सिस्टर अरूबा सबसे पहले बता रही है, नसरा, सिस्टर जरीना भी बता रही हैं, सिस्टर सुंदस बता रही हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अल्लाह ताला आपसे राजी हो, आप इतनी तवज्जो से लेसन सुन रहे हैं। यकीन कीजिए एक एक लम्हे में आपको इतना रिवॉर्ड मिल रहा है। अल्लाह ताला कितने खुश होंगे इस टाइम आपसे कि आप अपनी सब दुनिया की चीज़ें छोड़कर पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए आपसे। और जी, तो हम वापस आते हैं इस आयत को समझने के लिए। सो तो इसका मतलब है खलका उसने पैदा किया, हमने पढ़ा था ना, उसने। तो यहाँ बेसिकली इसका मतलब है पैदा किया। किसने पैदा किया? उसने। अब वो कौन है? वो अल्लाह है, ये ऑब्वियसली हमारे जहन में है, ठीक है, यानी वो खालिक है, ठीक है। ओके जी, तो दरअसल इससे मुराद क्या है? आपके ज़हन में आ रहा होगा। तो लोग क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे कि अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की ऐसी चीज़ें जिससे शर मिले, बहुत सारी चीज़ें, ये लंबी बहस है। अभी मैं आपको शॉर्टली समझाती हूँ। याद रखें कि शर से उन चीज़ों के जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से। अब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया है, अच्छे कामों के लिए पैदा किया है, इंसानों को, ठीक है? मगर बाज़ इंसान हैं जो शर फैलाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान है तुम्हारे आस-पास, लेकिन तुमने अच्छे काम करने हैं, उसके बावजूद वो शैतान के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है? तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर वो अ, जो है वो हमारे लिए आज़माइश की वजह बन सकती हैं, सज़ा की वजह बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर पैदा की भी तो अल्लाह की है ना? कोई भी चीज़ किसी और की तख्लीक नहीं है, हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। तो हम ये कह रहे हैं कि या अल्लाह तूने जो चीज़ें जो भी पैदा की हैं, चाहे वो इंसान हैं, वो जिन्नात हैं, कुछ भी हैं, उनसे जो भी शर हमें मिल सकता है अगर, तो तू उस शर से हमें बचा। इस फॉर्म में हम इस आयत को समझ रहे हैं। यानी चाहे बहुत सारी जानदार चीज़ें हैं जिनसे हमें डर होता है नुकसान ना पहुँचे, जैसे कि इंसान, बुरे इंसान। बहुत सारी बेजान चीज़ें हैं, स्टेयर्स पर जाते हुए कभी होता है कि स्लिप होकर गिर ना जाएँ, है ना? तो बहुत सारी बेजान चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हर चीज़ से ओवरऑल यहाँ हम दुआ माँग रहे हैं कि हर चीज़ के शर से बचा जो तूने, जिस चीज़ को तूने पैदा की है, ए अल्लाह। ठीक है? तो दूसरी आयत मुबारका को समझ लिया और यहाँ भी हम दिल से दुआ माँग लेते हैं, इमेजिन और फ़ील में कि या अल्लाह हमें वाक़ई हर अपनी जो तेरी मखलूक है, मखलूक़ात हैं, उनके पहुँचने वाले हर तरह के शर से तू हमें बचा। और इवैल्यूएट करें, सोचें कि कौन-कौन सी चीज़ों से हमें शर पहुँचते हैं। क्या हम अल्लाह से मदद माँगते हैं उस हवाले से? और फ्यूचर का प्लान बनाएँ, अल्लाह से किस तरह आपने मदद माँगनी है, कैसे उन चीज़ों से बचना है और दूसरों को इसके बारे में बताना है, ये भी प्लान बनाइए। तीसरी आयत मुबारका से अब हमारे ईवल्स की बात शुरू हो रही है, जो मैंने आपको पिक्चर में आज भेजी है। पहले ईवल की बात हो रही है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। ओके, सो व और मिन शर्री, शर से, ये असल में दूर किया हुआ है इसको समझने के लिए, और शर से है, वरना मिन का मतलब से है, शर्री का मतलब शर है, आप अच्छे से जानते हैं ये। गासिकिन, अंधेरे के। अब जो पिक्चर मैंने आपको भेजी थी व्हाट्सएप में, उसमें गासिक के साथ आप देख सकते हैं अंधेरा आपको शो किया गया है, अंधेरे की बात हो रही है, ठीक है। ओके, इज और इज़ा दोनों कुरान में कई बार आए हैं, दोनों का मतलब होता है जब। वक़बा का मतलब है वो छा जाए, जैसे हमने पढ़ा फतहा, उसने खोला, ठीक है, नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, तो वक़बा का मतलब है वो छा गया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये फ़ेल मादी है, यानी वो काम हो गया, पास्ट, है ना? लेकिन
ایک رول میں آپ کو آج بتا رہی ہوں جو پورے قرآن کو سمجھتے ہوئے آپ نے بھولنا نہیں ہے. قرآن میں جب بھی اذا کے بعد، از اور اذا کے بعد، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے جب، اس کے بعد کوئی ماضی کا لفظ آئے تو میننگ اس کا کنورٹ ہو جاتا ہے مضارع میں. مضارع میں کیا ہوتا ہے یاد ہے کسی کو؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں مجھے. ابھی آج ہم نے مضارع کی ڈیٹیل پڑھنی ہے لیکن میں آپ کو انٹروڈیوس کروا چکی ہوں. مضارع سے مراد کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا؟ کون سے 2 ٹینسز مضارع میں کور ہوتے ہیں؟ اگر کسی کو یاد ہوں تو پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. جی میں چیٹ باکس دیکھ رہی ہوں. سسٹر شگفتہ شاہد کہہ رہی ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر. ماشاء اللہ. پاسٹ ٹینس ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ماضی ہوتا ہے اور مضارع میں پریزنٹ فیوچر دونوں ہوتے ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی اذا کے بعد کوئی ماضی آئے گا تو اس کا میننگ کرتے ہوئے، ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ مضارع کا معنی کریں گے. دس از رول، عربی کا رول ہے. جیسے انگلش اردو کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وقع کا مطلب ہے وہ چھا گیا ہے نا. لیکن اذا وقع یعنی جب وہ چھا جاتا ہے یا جب وہ چھا جائے، اس سینس میں ہو گیا. اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے قرآن میں جا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا یعنی ماضی. لیکن اذا کی وجہ سے جب وہ آ جاتا ہے یا جب وہ آ جائے، اس سینس میں مضارع میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہ ٹائم بدل جاتا ہے پاسٹ سے، یعنی وہ جو ہے ماضی سے مضارع میں آ جاتا ہے. اوکے جی. تو یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ لو اندھیرا کوئی ایول تو نہیں ہے، اندھیرا تو اچھی بات ہے، رات کے وقت ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے، ہم اپنے کام چھوڑ کے سو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بے شک ہے. لیکن ہم سمجھیں گے کہ اندھیرا ایول کیسے ہے، اندھیرا شر کیوں ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہم شارٹلی اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں گے. تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس اندھیرے سے بچا جو ہم پر چھا جائے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ مصروفیت بھی میں بھی برکت ہوتی ہے. مصروفیت آپ کو رہے، ہم مصروف رہیں، اچھے کاموں کو کرتے رہیں، تو شیطان کو کم ٹائم ملتا ہے ہمارے دماغ میں غلط غلط آئیڈیاز دینے کا، کیونکہ ہم آلریڈی اپنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اچھے کام میں، ہے نا. لیکن اگر ہم فارغ ہوں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. یہ آپ نے اکثر بڑوں سے سنا ہوگا. تو جب کوئی فارغ ہوتا ہے نا تو وہ پھر 12 گھنٹے 24 گھنٹے جو بھی اس کو وقت فارغ ملے گا، اگر انسان جتنا ٹائم فارغ ہے تو وہ شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں بری بری باتیں فیڈ کرنا، اپنے رستے پر چلانے کی کوشش کرنا. تو رات کا وقت کیونکہ عام طور پر ہمارے کام کا نہیں ہوتا، دن میں ہم نے کالج یونیورسٹی سے کے کام کر لیے، ہم نے آفیسز کے کام کر لیے، ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں اس کے کام کر لیے، ہم نے گھر کے کام باہر کے کام سارے کر لیے. عام طور پہ رات کو ہم فارغ ہوتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ جو ہم 12 گھنٹے چلیں کنسیڈر کر لیتے ہیں رات کے، تو اس میں شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے فارغ ذہن پہ اپنا اٹیک کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہوگا کہ برائیاں بہت سی رات کے وقت میں جنم لیتی ہیں. رات کے وقت اکثر غلط کاموں کو پلان کیا جاتا ہے دنیا میں. وہ لوگ جو شیطان کے ایجنٹس ہیں، شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں، جیسے آپ ٹی وی پر دیکھیں تو ٹی وی پر بہت سارے پروگرامز جو کہ غیر اخلاقی پروگرامز ہیں وہ رات کے وقت نشر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سے پروگرام، سنیما، کلب، بہت ساری برائیاں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بہت ساری برائیوں کو رات کو سر انجام دینے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت آسان ہوتا ہے لوگوں سے ہائڈ کرنا، چھپانا، چھپنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی مطلب آ کر کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے کسی کے گھر میں یا کہیں پر بھی، تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ عام طور پہ اندھیرا ہے، اس کو پتہ ہے میں آسانی سے پکڑا نہیں جاؤں گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. اچھا ایک اور ایگزامپل بھی بڑی انٹرسٹنگ ذہن میں آتی ہے. وہ یہ کہ کہتے ہیں نا فار ایگزامپل کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اکثر ہم اس طرح کے محاورے سنتے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا تو نہیں، لیکن اس وقت غصے میں اس کے ذہن پر شاید نا اندھیرا چھا گیا، تو اس کا جو ہے نا وہ اس وجہ سے آنکھوں پہ اس کے پردہ آ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے ایسا کر دیا. اور اکثر کرمنلز اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس ٹائم بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اندھیرا آ گیا سے مراد یہ کہ اندھیرا جب چھا جائے کسی چیز پر تو پھر بہت ہی جو ہے نا وہ کریٹیکل ہو جاتی ہے کنڈیشن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. مطلب ایفرٹ آپ کو دن کے مقابلے میں زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو بہت ساری طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اندھیرے سے، اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر ہمیں ہدایت کی روشنی میں لے کر آ، ہے نا. تو یہ آپ اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اندھیرے کے
جو بھی نقصانات ہیں ہم یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ان سے اپنی حفاظت میں رکھ. ٹھیک ہے, اوکے جی, تو آگے چلتے ہیں اور ہم اس کو مزید دیکھ رہے ہیں. فائن جی, رائٹ. تو یہاں پر ہم نے واقعی دل سے ہم نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جو پہلا ایول ہم نے آج سمجھا ہے یعنی اندھیرے کا شر, یا اللہ تو ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں محفوظ رکھ, اور ایویلویٹ کریں کہ کیا پہلے آپ نے کبھی انڈرسٹینڈ کیا اس بات کو, فیل کیا کہ اندھیروں میں بھی کوئی ڈارکنیس کے بھی کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کی ہے. اب آپ اچھے اچھے پلانز بنائیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے آیت مبارکہ 4 آ گئی ہے. نمبر 4, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہوں میں. ٹھیک ہے, سو یہ کیا ہے, ذرا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی. وَمِن شَرِّ, اور شر سے, نفاثاتی, النفاثاتی. اب ایک تو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے الف لام ہے, یعنی یہ پتہ چلا کہ یہ اسم ہے کیونکہ الف لام اسم کے ساتھ ہی آتا ہے, اور خاص اسم ہے, جس کے شروع میں الف لام آ جائے اسم کے وہ خاص ہوتا ہے, اور یہ بات ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہے. اور الف لام کو ہٹا کر اصل لفظ کیا ہے, اصل لفظ ہے نفاثات. نفاثات ہے کیا, واحد ہے یا جمع ہے, ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے یہ جمع ہے کیونکہ ہم نے مؤنث کی جمع اس طرح سے بنانا سیکھی تھی, مسلماتن سے مسلماتن, مؤمناتن سے مؤمناتن, اسی طرح نفاثاتن سے نفاثاتن. ٹھیک ہے, اور اس کو سمپلی ہم پڑھیں گے نفاثہ نفاثات. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی لفظی معنی ہے یعنی پھونکے مارنے والی اور پھونکے مارنے والیاں, یعنی عام طور پہ جادو کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس میں اس کے لیے ایسا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے وہ پھونکے مار کے, اور کوئی بھی منتر پڑے جاتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے شیطانی رستے ہوتے ہیں, تو ان کے حساب سے یہ نام عربی میں دیا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک کنفیوژن آتی ہے لوگوں کو کہ یہ صرف خواتین کی بات ہو رہی ہے جو جادو کرتی ہیں, تو مرد حضرات کی بات کہاں ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے بھی بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں جن کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ اس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تو زیادہ جو ہے وہ خواتین کا رجحان اس طرف تھا. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں, آپ لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے, آج کے زمانے میں بھی ان چیزوں پہ زیادہ بلیو کرنا, ان چیزوں کو کے چکر میں پھنسے رہنا, یہ زیادہ خواتین ہی کرتی ہیں. یقیناً آپ میری بات سے اگری کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرد حضرات اگر ایسا کریں تو انہیں کوئی معافی ہے. اس کے اندر وہ دونوں ہی آ رہے ہیں جو کہ جادوگر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے معنوں میں جیسے قرآن میں کتنی جگہیں, زیادہ تر جگہوں پہ مذکر لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹ ہم پر بھی ہوتا ہے, خواتین پر بھی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اس کے اندر وہ تمام مرد اور خواتین شامل ہیں, ان کو ہم کنسیڈر کر کے بات کو سمجھیں گے. اچھا, پھونکے کس چیز میں ماری جا رہی ہیں, فی العقد, گرہوں میں. تو یہ جادوگروں کا واللہ عالم طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ چیزوں کو گرہ لگاتے ہیں یا جو بھی ہے. تو اینی ویز یہ جو فی العقد ہے, اس میں فی کا مطلب ہوتا ہے میں, ہم اس کو پڑھ چکے ہیں, یہ حرف ہے, ہم نے پڑھا تھا فی ہی, اس میں فی ہی منصب میں. تو فی کا مطلب ہے میں, کس میں, گرہوں میں. عقد جمع لفظ ہے اور عقدہ اس کا جو ہے وہ واحد ہے. اب یہ دیکھیں یہ واحد جمع کتنے چینج ہے نا, جو ہم نے واحد جمع بنانے سیکھے ہیں وہ یہ ویسے نہیں ہے. تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو ہم آگے QC2 میں سیکھیں گے. تو یہ والی جمع ہم نے ابھی طریقہ نہیں سیکھا, لیکن آپ اس کو یاد کر لیں. عقدہ ایک گرہ, کسی چیز کو پہ نوٹ لگانا, اور عقد گرہیں, گرہیں گاف کے نیچے زیر پڑیں گے آپ. ٹھیک ہو گیا, جس کو ہم, ہاں ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. اوکے, تو یہ جو عقد کا لفظ ہے نا, یہ آپ اس طرح بھی یاد رکھیں کہ اردو میں بھی, پیور اردو میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ نکاح کی گرہ, تو عقد نکاح آپ نے سنا ہوگا. تو یہ عقد کا لفظ اس طرح سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گرہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا, اوکے جی. تو آگے بڑھتے ہیں جی. تو یہاں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو آس پاس ہمارے بہت ساری جگہوں پر لوگ جو ہے وہ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ شاید ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے, ان کے جو پرابلمز بہت سارے ہو گئے ہیں, صحت ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی تو شاید کسی دشمن نے جادو کر دیا ہے, ان کا کاروبار میں برکت نہیں آ رہی, شاید کسی نے جادو کر دیا ہے, اور جو ہے کسی کے ساتھ فائٹ, لڑائی ہو رہی ہے, بہت زیادہ صلح نہیں ہو پا رہی, بار بار لڑائی ہو رہی ہے, تو کسی نے جادو کر دیا ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ جو رب ہے نا وہ سب ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ جو چاہے
وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں۔ تو پہلی توجہ ہماری اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو کسی کا وار ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، ہم نماز جو ہمیں فرض دیے گئے ہیں جسے تم کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، کیا وہ ہم پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو پوری طرح سمجھ رہے ہیں جو کہ فرض ہے اس کو لائف میں لے کر آنے کے لیے؟ کیا ہم رزق حلال کھا رہے ہیں؟ کیا ہم مطلب بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں پریشانیوں کی صورت میں ان کو پورا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں جو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اگر پھر بھی ہمیں لگے کہ نہیں ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری سب چیزوں کو اچھے سے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ پہ پھر بھی یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اچھے سے اس میں سے گزریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی نے جادو ہی کیا ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے فیملیز میں کہ لوگ اس چیز میں جب پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں لگتا ہے ہر کام اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کچھ جگہوں پر ممکنات میں سے تو ہے نا، ہمارے نبی پر بھی ایک کافر خاتون نے جادو کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اثر نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تک میسج پہنچانا تھا، تو وہ سب پروسیس ہوا، ہمارے نبی جو ہے وہ علیل ہوئے، اور پھر یہ سورہ معوذتین نازل ہوئی۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ ممکنات میں سے ہے، جنات کو شامل کر کے کچھ لوگ اس طرح کے عملیات کر سکتے ہیں، آپ اپنی حفاظت کریں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ پوری زندگی میں سب رونا دھونا ڈالے رکھیں کہ ہمارا ہر چیز ہو ہی جادو سے رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ نبی کے طریقے سے معوذتین کو لائف میں لائیں اور پھر ایزی ہو کے کانفیڈنس سے جئیں، پھر آپ کو یقین ہو کہ اب میرا مسئلہ حل ہوگا، میں فرائض بھی پورے کر رہا ہوں، میں کوئی کسی کا حق نہیں مار رہا، میں رزق حلال کھا رہا ہوں سب، اور میں یہ سنت کے طریقے جو ہمیں اللہ نے معوذتین دیے یہ ہماری زندگی میں ہیں۔ تو اب جو چیزیں ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہیں، تو جتنا آپ پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ قریب ہوں گے نا، تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا اثر بھی ختم ہوگا، اور یہ کوئی بھی چیز، سب اللہ کی مخلوقات ہیں جیسے ہم ہیں، سب کمزور ہیں، کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کسی جن کی کسی چیز کی، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ ہم پہ اثر کرے۔ تو اس لیے یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، اور ہمیں طریقہ مل گیا یہاں اس آیت مبارکہ میں، ہمیں ہر مسئلے کا حل دیکھیں ہمیں مل رہا ہے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہترین علاج ہے، یعنی اس سے بہترین علاج ہمیں اگر کوئی دنیا کا انسان کہہ رہا ہے نہیں معوذتین کے علاوہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز کرتا ہوں اور گارنٹی ہے مسئلہ حل ہوگا، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے آپ سے۔ اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے معوذتین سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں ہے نا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور اگر جہاں سورۃ البقرہ سنی پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کے آپ کو کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہے کوئی علاج ہے، تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور نبی کے کہے ہوئے کے خلاف کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم غلط فہمی میں، کمزور ایمان کی حالت میں ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر بلا وجہ پوری زندگی جو ہے وہ ان چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، ہم کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ اوکے جی، اچھا، دوسری بات امپورٹنٹ یاد رکھیں کہ یہاں کون سی پھونکے مارنے کی بات ہو رہی ہے، ایک وہ بھی دوسرے صورت، ایک تو وہ جو بلیک میجک یا کوئی کالا نیلا پیلا جو بھی میجک ہوتا ہے اس کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کا وار جو ہے وہ ایک خاص وار کرتا ہے ہم پہ ہر رات کو، ٹھیک ہے؟ ایک اور قسم ہے یہ پھونکنے والی بات جو ہو رہی ہے، یہ شیاطین کی ہو رہی ہے کہ روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ شیطان موجود ہے، ایک شیطان پوری زندگی رہتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک جب سو جاتا ہے نا تو وہ ہمارے سر پر شیطان جو ہے وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ کہاں پر؟ گدی لکھا ہوا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی، گدی کہتے ہیں یہ جو سر کے پیچھے گردن کا پچھلا حصہ ہے، جو سر کا بیک سائڈ، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سر کا آخری حصہ۔ تو جب انسان سو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ وہ اپنے منتر پڑھتا ہے، جو بھی اثرات اپنے منتقل کرتا ہے، جیسے کوئی مچھر ہمارے اندر جرمز داخل کر دیتا ہے خون میں، اسی طرح سے شیطان کے پاس بھی کچھ اللہ نے اس کو پاورز دی ہیں لمیٹڈ ٹائم کے لیے، تو اور پھر ہمیں یہ اثرات دے دیتا ہے کہ بس سوئے رہو، یہ بہت لمبی رات ہے، تو بے تحاشا سونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا نا، ہے نا؟ تو اچھا نہیں ہے، ضرورت کے مطابق ہی سونا چاہیے جتنی ضرورت ہوتی ہے ایک صحت مند زندگی کے لیے۔ تو اگر اب انسان کے اوپر ہوتا ہے فجر کے ٹائم، اس پہ انسان کے لیے اس لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی انسان ہمت کر لے اور کہے نہیں مجھ سے دل تو نہیں چاہ رہا، سردی بہت ہے، تھکاوٹ بہت ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے، مؤذن نے فرمایا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا مجھے اٹھنا ہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، شیطان اٹھنے نہیں دے رہا، لیکن مجھے اٹھنا ہے نماز کے لیے، ہمت کر کے اگر کوئی شخص بیدار ہو جائے تو اور اللہ کا ذکر کرے کہ الحمدللہ، جو ہم سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھے، اللہ کو یاد کرے، تو جو 3 گرہیں شیطان نے لگائی ہوتی ہیں ان میں سے ایک کھل جاتی ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پھر ہمت کرے، جا کر وضو بھی کر لے، آج کل سردی ہے،
وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. 3 گرہیں لگائی تھی نا شیطان نے. پھر وہ ہمت کرے کہ نہیں مجھے نماز ادا کرنی ہے. شیطان بہت اس کو بہکائے گا، لیکن ہمت کرے تو وہ تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں اور انسان بالکل حشاش بشاش پاکیزہ نفس کے ساتھ فریش ہو کر اپنا دن گزارتا ہے. لیکن آپ خود سوچیں، ہم اگر نہیں ادا کر پاتے تو پھر دن میں کتنی مطلب نحوست بھی ہوتی ہے. خبیث النفس ہے نا، سستی پورے دن میں. آپ نے اللہ کے نام سے دن کو شروع ہی نہیں کیا ہے نا، تو پھر کیسے برکت ہوگی؟ تو پھر پرابلمز، بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ پرابلمز ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ بھی یہاں پر پتہ چل گیا کہ کس قسم کی پھونکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اینی ویز ہم نے آیت نمبر 4 کو بڑی توجہ سے سنا ہے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہمیں ملا ہے. تو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے نفاسات جو ہے نا، جو بھی جن سے ہمیں ایول پہنچ سکتا ہے جادو کی فارم میں، چاہے وہ شیاطین، انسان جو بھی اس طرح کی کوئی چیزیں کر رہے ہیں، ملی بھگت ہے ان کی مل کر رہے ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ رکھ. اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جنات کیا بگاڑ سکتے ہیں، دوسرے جادوگر انسان کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. ان کے ہاتھ میں اگر اتنا ہی کچھ ہوتا تو وہ اپنی زندگیوں میں کیا کیا کچھ کر لیتے وہ جادوگر. ذرا سوچیں، ہم اتنے بیوقوف ہیں، ہم ان کی باتوں میں آتے ہیں، ان کے پاس اپنی ہر چیز کا تو حل ہوتا نہیں ہے. سوچیں ذرا اس بارے میں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ حل کریں گے. سو اینی ویز یہ بہت لمبی بحث ہے اور دلچسپ بحث ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور آخری آیت کو سمجھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. اوکے، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کے. اذا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اذ اور اذا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا، جب ہوتا ہے اس کا مطلب. اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو حسد کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، اس نے حسد کیا. جیسے فتح نصرہ، وقبہ ہم نے پڑھا تھا، وہ چھا گیا. حسدہ، اس نے حسد کیا. لیکن ابھی ہم نے ایک رول پڑھا ہے کہ جب اذا کے بعد کوئی ماضی آتا ہے تو اس کا معنی مضارع میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ہم کہیں گے جب وہ حسد کرتا ہے، یا جب وہ حسد کرے گا، یا جب وہ حسد کرے. تو اس کی سینس پھر ہم ٹرانسلیشن میں یہ بنا دیں گے مضارع والی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور یہاں 2 لفظ آپ کو اکٹھے پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھائے گئے ہیں بلو کلر میں، ایک حاسدن اور ایک حسدہ. حاسد کہتے ہیں، یہ اسم ہے، اس کے آخر میں 2 زیر آ رہے ہیں، تو یہ ایک عام اسم کے طور پہ بات ہو رہی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو حسد کرے اس کو حاسد کہتے ہیں. اردو میں یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں. اور حسدہ کیا ہے؟ یعنی جب وہ حسد کرے تو یہ وہ بات ہو رہی ہے. اب حسد ہوتا کیا ہے؟ اچھا، جیسے میں نے بات کی نا، جادو کے حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو ہی کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حسد بھی ہماری لائف میں ہم بہت سنتے ہیں کہ دیکھو کسی کے حسد کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا. ایک وہ چیز ہوتی ہے نظر کا لگ جانا کسی کے، وہ بھی ایک چیز ہے. تو یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو حسد کو ہم 2 فارم میں دیکھیں گے. ایک تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ حسد اور رشک ہوتا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات، ہاں چلیں بعد میں دوسری بات بتاؤں گی. حسد اور رشک 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو ہم نیگیٹو نہیں ہے نا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ رشک بھی ایک چیز ہوتی ہے. اگر ہم خود ہی نیگیٹو ہیں تو پھر ہمیں لگے گا ہر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. حسد وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو اچھی چیز اللہ نے کسی دوسرے کو دی ہے، انسان دیکھ کر خوش ہو، انسان دیکھ کر اسے برا لگے کہ اس کو کیوں مل گئی، وہ اس سے چھن جائے کسی طرح اور وہ چیز مجھے مل جائے، یا کم از کم مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جائے. تو یہ جو سوچ ہے اس کو حسد کہتے ہیں. یعنی جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں وہ بہت جلتا ہے کسی کی پرابلم سے. آج والی پکچر میں نے آنکھ دکھائی ہے جو جل رہی ہے، تو اصل میں تو حسد کرنے والا اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. ہر وقت جلتا رہتا ہے، اس کا خون، اس کی آنکھیں، اس کی سوچ نیگیٹیوٹی کی طرف اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے سب سے پہلے تو، ہے نا. رشک کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے آس پاس، جو یہ سوچیں کہ کوئی شخص جب یہ چاہے کہ جو اچھی چیز اللہ نے دوسرے کو دی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، یعنی اس کے لیے یہ نہ سوچے اسے چھن جائے، وہ خوش ہو کے الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ نے تمہیں یہ چیز دی ہے، اللہ کرے مجھے بھی ملے. دس از ناٹ بیڈ، یہ بری بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ رش کر رہا ہے. سمہاؤ یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو کچھ لوگ بہت نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھا اب اس نے یہ بات کیوں کر دی، اب مجھ پر میرا نقصان ہو جائے گا، حسد ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ رش کر رہا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی نہ کریں، اسلام میں وہ بھی منع ہے. ممکنہ حد تک ہم خوش گمانی میں ہی رہیں، اچھا سوچیں گے نہیں اس نے رش کیا ہوگا، وہ جل نہیں رہا ہوگا، ہے نا. تو حسد حرام ہے، رش کرنا جائز ہے. کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یہ سوچنا کہ مجھے بھی مل جائے، یہ بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں نا لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر
انسان یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ بس تو مجھے بچا ان لوگوں سے جو حسد کر رہا ہے۔ میں آپ کو دوسری سائڈ بھی دکھانا چاہتی ہوں پکچر کی، وہ یہ ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے دونوں دعائیں مانگیں۔ ایک تو یا اللہ تو مجھے بچا کسی بھی حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے، اور تو مجھے بھی حاسد بننے سے بچا، ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں سے حسد کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حسد اس طرح سے ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا، تو ہماری نیکیاں اس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ بھی دعا مانگے یا اللہ مجھے بھی بچا حسد کرنے والوں سے، اور لوگوں کو میرے حسد سے بھی بچا، مجھے ایسا نہ بنا کہ میں لوگوں سے حسد کروں۔ ٹھیک ہے، سو الحمدللہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، یہ لفظ آپ نے دیکھ لیے۔ جی اچھا، حسد جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بل گیٹس سے ہی حسد کر رہا ہو، کوئی جو ہے وہ بہت امیر کبیر شخص ہے اسی سے حسد کر رہا ہو، حسد کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی موچی ہے نا جو جوتے جو ہے شوز کو جو ہے وہ اس کی مرمت کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے کی، ٹھیک ہے، وہ عام انسان ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مشکل سے اپنی روزی روٹی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ دوسرے اپنے ساتھ والی دکان کے موچی سے بھی حسد کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دو بہت ہی امیر لوگ حسد کر رہے ہیں، ہے نا، کہ اس کے پاس زیادہ لوگ آ رہے ہیں، رائٹ۔ اسی طرح ہم کوئی صفائی کرنے والا ہے، ہم دیکھتے ہیں باہر جو ہے وہ جو روٹین میں مارننگ میں صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ، تو دو لوگ صفائی کر رہے ہیں، ایک کے پاس سویپر جو ہے وہ ایک جھاڑو لے کر آیا ہے، اور دوسرے کے پاس پرانا جھاڑو ہے، ایک کے پاس نیا جھاڑو ہے۔ تو پرانے جھاڑو والا اگر وہ حسد کرنے کی سوچ رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں، تو وہ حسد کر سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ جھاڑو کیوں ہے، اس کا جھاڑو ٹوٹ جائے، کہیں گم ہو جائے، مجھے مل جائے، یا اس کا نشانہ جو ہے وہ دوسرے پر ہو گیا، اس کے پاس یہ چیز چلی جائے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے پاس ہے، یہ بھی حسد ہے۔ سو چھوٹی بڑی کسی بھی چیز کے معاملے میں ہمیں ایسا نہیں سوچنا، اپنے دل بڑے کرنے ہیں، ہے نا۔ سنا ہوگا نا آپ نے کہ اللہ سخی ہے اور وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے نا، جنروسٹی، دل بڑا کریں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور حاسد کے شر سے بھی، یہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں 3 طرح کے شرور کا یہاں پر ذکر آ گیا۔ آج ہم نے صورت میں 3 طرح کے شر کی بات کی ہے، 3 برائیاں، اندھیرے میں ملنے والی کوئی برائی، جادوگروں کی طرف سے ملنے والی کوئی تکلیف برائی، یا حاسد کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے، تینوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ انسان کو کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ ان کے حملے میں ہے بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے، مطلب اندھیرے میں کیا ہو جائے انسان جان نہیں سکتا، ہے نا، اندھیرے کی وجہ سے۔ جادو وہ آپ پر ہو رہا ہے، آپ کو کنفرم نہیں ہے، نہیں بھی ہو رہا تو بھی کنفرم نہیں ہے، تو آپ ڈاؤٹ میں رہتے ہو۔ حسد جو ہے وہ کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ اسے ڈاؤٹ میں رہتے ہو، مطلب تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ پر اثر ہو رہا ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو، آپ بلا وجہ ہی گھلے جا رہے ہیں ٹینشن میں۔ تو یہ تینوں میں یہ چیز سیم ہے، اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ روٹین میں آپ ان معوذتین کو، سورۃ الفلق کو بھی اپنی لائف میں لائیں، یہ دعا مانگتے رہیں اللہ سے، تاکہ اگر ہے تو وہ چیز ٹلتی رہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ طریقہ آپ کو شروع میں بھی بتایا گیا تھا، آپ دوبارہ سلائیڈ میں بتایا گیا کہ اپنی نمازوں کے بعد اس کو لے کر آئیں، سمجھ کر دعا مانگ کے پڑھیں۔ اب تو آپ نے سمجھ لیا، اس سے پہلے آپ کو سورۃ الفلق کی سمجھ نہیں تھی، اب جب سمجھ کے دعا مانگیں گے تو اثر ہی کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کریں، اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی ساری مخلوق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر ہم صحیح سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو واقعی ہمیں کسی بھی حسد کرنے والے سے بچا، اور ہمیں حاسد بننے سے بچا، اور ایویلویٹ کریں کہ پہلے ہم کبھی کسی سے حسد تو نہیں کرتے، اور پلان بنائیں اچھے اچھے، دوسروں کو اس کے بارے میں انفارم کریں۔ اوکے جی، میں یہاں آپ کو شامل کرنا چاہوں گی، ہینڈ ریز کریں ذرا، اس کو کون ریڈ کرے گا، کیونکہ میں تو بہت دیر سے بات کر رہی ہوں، میں چاہوں گی آپ لوگ بھی جاگ جائیں، جو اچھی اردو ریڈنگ کرتا ہے ہینڈ ریز کریں ذرا، یہ جو سلائیڈ ہے اس کو پڑھ کے بتائیں۔ اوکے سسٹر زرینہ بی بی، آپ اپنا مائک آن کر لیں اور اونچی آواز میں یہ پڑھ کے بتا دیں، سورت کو زندگی میں لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کو زندگی میں لائیے، دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟
سبحان اللہ. سسٹر کیا آگے آپ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. نہیں، یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. سسٹر زرینہ نے بہت جی اچھی ریڈنگ کی ہے ماشاءاللہ. تو ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور قرآن کیا سکھاتے ہی رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں رہتے تھے؟ نہیں، وہ انوالو ہوتے تھے لوگوں میں، لوگوں تک اسپریڈ کرتے تھے میسج. تو سوسائٹی کی بربادی اس سے نہیں ہوتی کہ اس میں برے لوگ ہیں. سوسائٹی کی بربادی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کچھ کر نہیں رہے. برے لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام، ہے نا. سو ہمیشہ ہم دوسروں کو بلیم دیتے ہیں، دیکھو اس کی وجہ سے ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کیا. اگر اس نے برا کیا تو آپ نے کون سا اچھا کیا ہے؟ اگر آپ اچھا کرو گے تو سوسائٹی میں اچھا چینج آئے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، یعنی اپنی طاقت سے ایفرٹ کرے سوسائٹی میں کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم زبان سے وہ روکے، بتائے لوگوں کو یہ غلط ہے، اس کو رکنا چاہیے، اس برائی کو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی بھی طاقت وہ نہیں رکھتا تو کم سے کم وہ دل میں اس چیز کو برا جانے اور سوچے کہ کتنا برا ہو رہا ہے، کاش ایسا نہ ہو. لیکن دل میں برا ماننا ایمان کا سب سے لو لیول ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ہم ایمان کے سب سے نیچے والے لیول پر ہیں اگر ہم صرف دل میں برا مانتے ہیں اور کر کچھ نہیں رہے. کتنی بڑی بات ہے یہ سمجھنے کے لیے. اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر اس کا ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان کا سب سے نیچے والا لیول یہاں بتا دیا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. آج بھی آپ نے 3 ایولز کے بارے میں اتنے اچھے سے اسٹڈی کیا ہے. اور یہ دیکھیں سورۃ الفلق کا خلاصہ اگر کوئی پوچھے تو بھی ان کو بتائیں کہ ہر شر سے بچنے کا فارمولہ اللہ نے ہمیں دے دیا. اور ہم پتہ نہیں کون سے بنگالی بابا کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہے نا. افسوسناک بات ہے نا. دنیا کے خالق نے کہا ہے میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم اس سے نہیں مانگ رہے اور اس کے بنائے ہوئے لوگوں سے جو کچھ نہیں کر سکتے ہم ان سے امید رکھتے ہیں. تو خاص طور پہ 3 شر خطرناک، اندھیرا، جادو، حسد، اس سے علاج ہمیں آج مل گیا ہے. تو ہمیں یہ بات دوسروں کو بھی بتانی ہے، ٹھیک ہے. اور سوسائٹی میں اگر ان کے اگینسٹ کوئی نقصان ہو رہا ہے سوسائٹی کو تو ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. پاکٹ بک آپ سب کے پاس ہے. آپ لوگ ابھی عصر کی نماز کے بعد ضرور اگلی کلاس سے پہلے اس میں جو سورۃ الفلق کے ورڈز لکھے ہوں گے ان کو ریوائز کر لیجیے گا. میں نے آن لائن آپ کو بھیجی ہوئی ہے اس سے بھی. میں چاہوں گی کہ ابھی ہم جاتے ہیں بریک پر، کیونکہ آج سورۃ الفلق میں خاص ایولز کی بات تھی اور میں نے جلدی نہیں کی، ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا ہے. تو آج کی جو ابھی کی گرامر ہے اور جو اگلے لیسن کی گرامر ہوگی لیسن 13 کی، وہ میں اکٹھی بتاؤں گی کیونکہ دونوں گرامر سیم ہے اور وہ شارٹ ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں اکٹھی، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اپنے ایگزیکٹ ٹائم پر اٹس 3:45 ہم عصر کی نماز کے لیے جاتے ہیں. 4:10 پر شارپ ہم اپنی کلاس کو شروع کریں گے اور ہم انشاءاللہ سورۃ الناس کو بھی سمجھیں گے. اس میں دیکھیں گے کون سے ایول سے کیسے بچنا ہے اور یہ معوذتین پوری سمجھ لیں گے. اور آج سے انشاءاللہ اپنی حفاظت کا انتظام ہم ویسے کریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ روشن ہو گیا ہے ہمارا دماغ اتنی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ملنے سے، ٹھیک ہے. سو یہاں آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو شو یو سم تھنگ دیٹ از جی. تو ہم چل رہے ہیں اپنی بریک کی طرف اور آپ سب جانتے ہیں یہاں پر اوکے میں ذرا چیٹ باکس میں دیکھ رہی ہوں کوئی ایسا کوشچن، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اوکے فائن. چلیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ لیسن کے اینڈ میں اچھا سسٹر اروبا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر اروبا آپ مائک آن کر کے بات کر لیں. سسٹر اروبا مائک آن کر کے بات کر لیں آپ اگر کوئی کوشچن ہے آپ کا. آپ پلیز میں چیٹ باکس میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں آپ کہنا کیا وہ چاہ رہی ہیں. وہ جی پوچھ رہی ہیں حادثے کا کیا مطلب ہے، وہ جو حدیث میں ہے نا ہاتھ سے روکیں. دیکھیے ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ لگائیں، ایفرٹ لگا کے اس کام کو روک دیں. اگر کوئی برا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو آپ چور کو کیسے روکیں گے؟ آپ اس کو پکڑ لیں گے، آپ کو چاہے اس کو سزا دینی پڑی جو بھی، مطلب آپ روک کر رہیں گے. یہ ہے ہاتھ سے روکنا. ایک ہوتا ہے صرف بات کرنا، آپ روک نہیں سکتے، آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے آپ صرف بات کر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے اس چیز کو روک دینا فزیکلی، یہ مراد ہے ہاتھ سے روکنا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اٹس کلیئر ناؤ. جی ماشاء اللہ الحمد للہ. سو لیسن آج کا بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ بڑے کام کی باتیں ہم نے سیکھی ہیں. نماز کے لیے چلتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں لیسن نمبر 13 کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تو آپ لوگ نماز عصر کے بعد دوبارہ سے کلاس میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ 5 o'clock تک ہم اپنے لیسن کو مکمل کریں گے بہت اچھے طریقے سے. QC1 بیچ 781 سیشن نمبر 8 اور لیسن نمبر 13 کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. ابھی نماز عصر کی بریک سے پہلے ہم نے لیسن 12 کو اسٹڈی کیا تھا جس میں سورۃ الفلق کو مکمل طور پہ انڈرسٹینڈ کیا تھا اور فعل مضارع کا جو پارٹ ہے گرامر کا وہ ابھی لیسن 13 کے ساتھ ملا کر میں آپ کو پڑھاؤں گی کیونکہ آج ہم نے فعل مضارع کے 2 ٹیبلز 2 سیٹ پڑھنے ہیں. فرینڈس کے 2 گروپس ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ دونوں فعل مضارع سے ریلیونٹ ہیں ایک جیسے ہیں تو اکٹھا پڑھنے میں ہمارا وقت بھی بچے گا اور ہم زیادہ آسانی سے ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے فرینڈس کے 2 گروپس کو. ٹھیک ہے اوکے جی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور رائٹ سورۃ الناس جو ابھی ہم سمجھنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کلاس کے آغاز میں بتایا تھا کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پہ نازل کیا گیا اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے اس غرض سے لوگوں کے لیے. تو ان 2 صورتوں کو ایک نام بھی دیا گیا ہے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو. وہ خاص نام کیا تھا ذرا مائک آن کر کے بتائیں. معوذتین. اوکے کوئی اور بھی بتائے گا. معوذتین. معوذتین. اوکے جی ماشاء اللہ. تو وہ لفظ تھا معوذتین اور آپ کو وہ سورۃ الفلق کے شروع میں اس کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی آپ اس کو وہاں سے ریوائز کر سکتے ہیں. اوکے جی. تو اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الناس کو سمجھیں اس کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے ہم اس خوبصورت سورہ مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اللہ از دا گریٹسٹ ٹروتھفل. اللہ سب سے بڑا سچا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہم ہر تلاوت کو سننے کے بعد ادا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. آئیے اب ہم سمجھنے کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الناس آیت نمبر 1 قل اعوذ برب الناس. قل کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. تو ہم نے پہلے کہا تھا برب الفلق یعنی کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. کہہ دیجئے یعنی اس میں دعوت دینے کا میسج ہمیں مل رہا ہے کہ ہم دوسروں کو اس کے بارے میں یہ میسج جو ہے وہ فارورڈ کریں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی. ٹھیک ہے. الناس کہتے ہیں لوگ رائٹ. انسان جو ہے وہ عربی میں انسان کو ہی کہتے ہیں. ناس جو ہے وہ انسان کی جمع ہے ایک طرح سے یعنی زیادہ انسان یعنی لوگ. ٹھیک ہے. تو سورۃ الناس اس حوالے سے اور الف لام تو ناس کے ساتھ اس لیے آیا کیونکہ وہ اس لفظ کو گرامیٹیکلی خاص کر رہا ہے. اسم کو خاص کرنے کے لیے الف لام ایڈ ہوا تو ہم پھر اس کو الناس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوکے جی. تو یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الفلق کو شروع کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگنا شروع کر رہے ہیں سورۃ الفلق کے ذریعے سے تو وہاں پر ہم یہ خوبصورت ذکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور تو وہ طاقتور رب ہے وہ واحد رب ہے جو کہ صبح لے آنے والا ہے. صبح لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اندھیروں کے بعد صبح لانے پر جو قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہاں ہم شروع میں کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو لوگوں کا رب ہے یعنی جتنے بھی لوگ کرۂ ارض پر ہیں دنیا کائنات میں ہیں ان سب کا رب تو اکیلا واحد رب ہے. یعنی رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا ہو
جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز عطا کرے. تو ہماری زندہ رہنے کے لیے ہم جو جو چیز عطا کرتے ہیں اس کو ہمیں دینے والا ہے، اور ہماری زندگی کو ان سائڈ اس بھی برقرار رکھتا ہے. یعنی ہم لوگ سو جاتے ہیں، ہمارا ہارٹ بیٹ کرتا رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، سانس ہمیں آتی رہتی ہے ہماری کسی ایفرٹ کے بغیر. ہماری زندگی کو برقرار رکھتا رہے وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ ہیلپس اس ٹو گرو. ٹھیک ہے، تو ہر ایک چیز ہمیں عطا کرنے والا ہے. اور دیکھا جائے تو صرف ہمیں نہیں بلکہ سب کو، سب مخلوقات کو. لیکن اس آیت میں لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، ہے نا. تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو تو مجھے پناہ عطا فرما. سبحان اللہ. تو یہاں بڑا ضروری ہے یہ بات جو آپ کو تعوذ میں بھی بتائی گئی تھی پہلے چیپٹر میں، کہ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں. اس بات کا احساس ہمیں ہر لمحے ہونا چاہیے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں. ہمارے آس پاس نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا فیوچر میں آنے والے لمحے میں کیا نقصان ہو جائے، کون سی آزمائش، کون سی مصیبت آ جائے، کون سی پرابلم ایسی ہو جو ہمیں تکلیف دے بہت زیادہ. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کب بیمار ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم غیر محفوظ ہیں. اس کے بعد پھر ہم یہ دعا اللہ سے مانگے کہ یا اللہ، ہم کیونکہ غیر محفوظ ہے تو ہمیں حفاظت عطا فرما، اپنی حفاظت، اپنی پناہ. ٹھیک ہے، تو اس احساس کے ساتھ ہم یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں. اور دعا اسی چیز کی مانگی جاتی ہے نا جو احساس ہو کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے یا کم ہے. تو اس احساس کے ساتھ پھر مانگیں دل سے کہ یا اللہ میں محفوظ نہیں ہوں، مجھے تیری حفاظت چاہیے، مجھے عافیت چاہیے، مجھے ہر آنے والے لمحے میں ہونے والے، یا ابھی پریزنٹ میں یا فیوچر میں ہونے والے ہر مصیبت، پریشانی، آفت، شر سے بچا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جس رب کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، جس رب سے ہم سوال کر رہے ہیں، وہ کتنا عظیم ہے. اس عظمت کو ذہن میں رکھیں. وہ سارے لوگوں کا اکیلا رب ہے، وہ اتنا طاقتور ہے. تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں پناہ عطا فرمائے گا، ہم یہ درخواست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں. اور وہی بات کہ وہ جو لوگوں کا رب ہے، یعنی تقریباً 700 کروڑ لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو لوگ دنیا میں آئیں گے، ان سب کا رب ہے وہ. تو وہ جو ان سب کا اکیلا رب ہے، ان سب کو ہر وقت عطا کرنے والا ہے. کس طرح سے سسٹم ہوتا ہے، بارشیں برستی ہیں. ابھی اسلام آباد راولپنڈی سائڈ پر ان سردیوں میں آئی تھنک کوئی بارش نہیں ہوئی. تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خشک سا موسم ہے، سردی تو ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی. تو ہونی چاہیے بارش. کبھی ایک باقاعدہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے پورا ایک انوائرمنٹل سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ہیلدی، رائٹ. پھر کس طرح سے زمین میں سے چیزیں اگتی ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پر ہم استعمال کرتے ہیں. کس طرح سے سورج آتا ہے اپنے وقت پر، اپنے وقت پہ چلا جاتا ہے. زمین کیسے کیسے گھوم رہی ہے، رائٹ. موسم کیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا وہ ایک رب ہے. اتنا طاقتور رب ہے وہ، جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں تو کیا ضرورت رہتی ہے اس کے بعد کہ ہم کسی اور کے پاس مدد کے لیے جائیں. یہ ساری بات یقین کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی ہوتی ہے. سو آگے چلتے ہیں ہم. اینی ویز سورۃ الناس کی پہلی آیت مبارکہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. تو ہم دل سے دعا مانگتے ہیں تصور اور احساس کے ساتھ. ایکچولی ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو سب لوگوں کا رب ہے اور ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. دل سے یہ دعا مانگیں. ایویلویٹ کریں کہ اب سے پہلے کیا آپ نے کبھی اللہ کی پناہ میں دیا اپنے آپ کو، اس طرح سے دعا مانگی ہے، اور کیا ہم اس کے حقدار ہیں. پلان بنائیں فیوچر کا اچھا سا اور لوگوں کو اس کے بارے میں تبلیغ کریں. آیت مبارکہ نمبر 2 اور 3، ملک الناس، بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اب ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. پہلا جو لفظ ہے آیت مبارکہ نمبر 2 میں وہ ہے ملک الناس. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اچھا، یہاں بہت کنفیوژن آ جاتی ہے سم ٹائمز. اسٹوڈنٹس جلدی کر لیتے ہیں اٹیمپٹ کرنے میں ہوم ورک اور کوئز. یہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان میں ساری جو گیم ہے نا وہ زبر زیر کی ہوتی ہے. اردو کی طرح نہیں آپ اس کو کنسیڈر کریں، زبر زیر کو ذہن میں رکھیں. یا میں یہ بھی کہوں گی کہ ورک بکس جو آپ لوگ سالو کر رہے ہیں، ورک بک میں جو گرامر والے کوشچنز ہیں، گرامر والے مطلب بی لیسن بی کے، اس میں آپ زبر زیر ضرور لگائیں. کئی اسٹوڈنٹس کو میں دیکھ رہی تھی انہوں نے ورک بک میں زبر زیر نہیں لگائے. باقی آپ کہیں لکھ رہے ہیں، آپ کو وہ چیزیں انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، آپ نہیں بھی لگائیں، اٹس فائن. ایکسپرٹ ہیں اگر آپ عربی میں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر گرامر کو آپ نے سمجھنا ہے وہاں زبر زیر ضرور لگائیں، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں. نہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے کریکٹ لکھا ہے، نہ ہمیں، اگر آپ زبر زیر کا استعمال نہیں کریں گے. تو یہاں پر کیا بات ہوئی ہے، یہاں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، میم، لام اور کاف، انہیں پھر زبر زیر کو اگر ہم چینج کریں تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں.
मलिक कहते हैं, मलिक, इसको बादशाह को, जो हम यहाँ देख रहे हैं मलिक नास, ठीक है। इसी तरह अगर लाम पर जबर आ जाए और हम कहते हैं मलक, तो वो कहते हैं फरिश्ता, ठीक हो गया। फिर अगर हम कहते हैं मालिक, मीम के साथ अलिफ आ रहा है या फिर मीम पर खड़ी जबर आ रहा है, मालिक, उसका मतलब हो जाता है मालिक, यानी ऑनर, जो हमने सूरतुल फातिहा में पढ़ा था, मालिकी यौमिद्दीन, है ना, बदले के दिन का मालिक है, ये वो वाला मलकियत जिसकी है। और मिल्क, मिल्कुन, मिल्कियत, मलकियत को ही कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक और लफ्ज़ या एंड में लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो ये कि मलाइका के आखिर में ता मौजूद है, लेकिन मलाइका इसका मतलब ये नहीं है कि फरिश्ते मुअन्नस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ अरबी में हैं जिनके आखिर में गोल ता होती है लेकिन वो मुअन्नस नहीं है। जैसे हम देखते हैं अपने आसपास मुस्लिम ब्रदर्स में से काफ़ी लोगों के नाम हम सुनते हैं, हमजा, हमजा तो आखिर में गोल ता है, लेकिन वो तो मेल है जिसका नाम रखा हुआ है। इसी तरह से बहुत से और लफ्ज़ भी हैं, ठीक है। सो ये बात आप याद रखेंगे, और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम मुअन्नस मुज़क्कर के आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। एनीवेज, अन्नास कहते हैं इंसान, आदमी, और इंसान उसका वाहिद है और अन्नास जमा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बादशाह, लोगों के बादशाह, और उसके बाद लिखा हुआ है लोगों का माबूद। तो इलाह कहते हैं, इलाहुन पूरा लफ्ज़ है, माबूद वो जो इबादत के लायक हो, वो जो इस काबिल हो कि उसकी इबादत की जाए, उसका बंदा बना जाए, उसके सामने बंदगी हो, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया जाए, उसको इलाह कहते हैं। और इलाहुन का जमा क्या है, आलिहतुन, इसको भूलना नहीं है आपने, सब बोल के बताएं, इलाहुन का जमा आलिहतुन, आलिहतुन। आलिहा, आलिहतुन। आलिहतुन, ठीक है, दैट्स राइट, यानी माबूद की जमा। अब ये कई लोग क्वेश्चन करते हैं माबूद तो एक ही है, तो फिर जमा की क्या ज़रूरत है। तो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, याद रखें हम अरबी ज़ुबान की भी तो बात करते हैं ना, और उस ज़ुबान में हर किसी भी लफ्ज़ का जमा होता है। तो माबूद वाला जो लफ्ज़ अरबी में है, अगर उसकी जमा हो माबूद, चाहे हम नेगेटिव में बात कर रहे हो कि माबूद, एक से ज़्यादा माबूद को मानते हैं वो लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, तब भी तो हम लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, इसलिए लफ्ज़ मौजूद होता है, ठीक है। तो ज़्यादा माबूदों की बात हो रही हो तो आलिहतुन कहेंगे। एनीवेज, अब यहाँ देखें, यहाँ भी आखिर में गोल ता है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है ये लफ्ज़। तो ये डिफरेंट रूल्स होते हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। ओके जी, तो पहली आयत में हमने कहा था कि हम, ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आ रहे हैं, और तू कौन है, तू सब लोगों का रब है। सुभान अल्लाह, कितना अजीम है। फिर आयत मुबारक नंबर 2 में हम कह रहे हैं कि तू सब लोगों का अकेला बादशाह है। फिर हम कह रहे हैं कि तू सब लोगों का अकेला वो है जिसकी इबादत की जाए, यानी तू ही इस काबिल है कि सब लोग तेरी ही इबादत करें। तो 3 अल्लाह की सिफात का जिक्र हम कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, अल्लाह के खूबसूरत नाम, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह के सिफात का जिक्र करते हुए, है ना। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि जैसे पहली आयत में कहा है लोगों का रब है, तो जो अगर रब वो है, अगर पाल वो रहा है, जिंदगी वो दे रहा है, पैदा वो कर रहा है, सुबह शाम हमें अता वो कर रहा है, हमारी परेशानी में हल हमें वो दे रहा है, बीमारी से शिफा वो दे रहा है, रिज्क हमें वो दे रहा है, परेशानी में हम मांगते उससे हैं, तो फिर बादशाह भी तो उसी को होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि रब कोई और है और बादशाह हम किसी और को बना लें, ये किस कदर नाइंसाफी है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, जो हर चीज़ हमें देने की ताकत रखता है और दे रहा है, उसी को हम बादशाह अगर नहीं बना रहे और किसी और दुनिया में किसी ऐरे-गैरे को हम समझ रहे हैं कि ये हमारा बादशाह, बात इसकी मानी जाए। अता हम अल्लाह से ले रहे हैं, अता हमें अल्लाह कर रहा है, माँग उससे रहे हैं, सब पता भी है, और बादशाह हम किसी और को बना लें दुनिया में, सोचने की बात है। थोड़ा नहीं, कहते हैं ना, थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचें, पूरा सोचें। तो ये वो बात है। तो हम फ़ौरन दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तू इस बात की तौफ़ीक दे, समझ दे कि हम तुझे ही सच्चा बादशाह मानें, और हमें तौफ़ीक दे कि हम तेरी ही इबादत करें। यानी माबूद भी वही होना चाहिए फिर। हम इबादत क्यों किसी और की करें जब हमारा रब और बादशाह है कोई और, इबादत हम किसी थर्ड पर्सन की कर रहे हो। मतलब कितनी अहमकाना बात है ना ये, जिस पे हम गौर ही नहीं करते। एनीवेज़, आगे चलते हैं। जी, तो ये बिल्कुल वही वाली मिसाल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अगर मैं शहर के किसी चौरास्ता पर, किसी जगह पर जो है वो खड़े होकर हम ऐलान करें कि मैं इस शहर का बादशाह हूँ, तो लोग हमें पागल समझेंगे। ऐसा है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में अगर कोई किसी को बादशाह इस तरह से माना जाए कि हाँ, उसकी बात मानी जाएगी, उसका कहना ही हर्फ़े आखिर है। पहले पुराने ज़माने में तो बादशाहों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही था, अब तो फिर भी थोड़ी लोग जमहूरियत और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ गई हैं, तो वो थोड़ी-सी चीज़ें और तरह के फ़ितने भी आ गए हैं, और तरह की प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। लेकिन पहले तो ये था कि हर्फ़े आखिर है ना, बादशाह की कही हुई बात, है ना? सो इस बात को ज़हन में रखें कि अगर कोई और इंसान, किसी को हम दिल हमारा मानता है कि कोई बादशाह नहीं हो सकता,
رائٹ. تو پھر ہم کسی اور کی بات کو مان کے کیوں چل رہے ہیں اللہ کے خلاف؟ سو بادشاہ وہی ہے تو قانون بھی اس کا چلے گا، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اوکے جی، تو ملک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اسی کے قانون کی اطاعت کریں. کس طرح لوگوں کو ہم اللہ کی طرف بلائیں گے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. زبردستی نہیں. دعوت دین جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ دینے کا حکم ہے، صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے، صحیح انسان کو صحیح انداز میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا طریقہ ہے. زبردستی ایسے طریقے سے نہیں کہ دوسرا انسان اور بھی زیادہ متنفر ہو جائے. بہت اچھے انداز میں دعوت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کے لائف سے ہی ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو دائی بہترین کوئی بھی نہیں ہے جن سے ہم سیکھ سکیں. انہیں کو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، انہیں کو فالو کرنا ہے. سو سچا معبود بھی وہی ہے. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں، چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں. تو مجھے اس بات کی توفیق اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تجھے ہی سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں. ٹھیک ہے. اوکے جی، تو آگے چلتے ہیں اور یہاں ہم تصور اور احساس میں دل سے اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی بادشاہ ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے. لوگوں کو بھی اس بارے میں بتاتے ہیں. آیت نمبر 4 میں آ گیا ہے وہ ایول جس کا ذکر ہو رہا ہے اس صورت میں. کون سا ایول؟ وسواس. میں نے وسواس آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجا تھا. اس کی پکچر میں کیا بنا ہوا تھا؟ کوئی مائک آن کر کے بتائے گا؟ وسواس کی پکچر میں نے آپ کو کیا شو کیا ہے واٹس ایپ پر؟ کس کو یاد ہے؟ جس پہ میں نے وسواس لکھا ہے اس پکچر میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کان. کان نظر آ رہا ہے. سسٹر سارا مہتاب کہہ رہی ہیں اوکے. ماؤتھ کان میں اور فیس بھی. اوکے. بنت اقبال کہہ رہی ہے فیس بھی، یعنی کان کے اندر کوئی وسپر کر رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے نا کان میں آہستہ سے کوئی بات داخل کی جا رہی ہے نا، سرگوشی کر کے آہستہ سے، ہے نا، اس کو کہا جا رہا ہے وسوسہ. تو آئیے ہم سمجھتے ہیں وسوسہ ہوتا کیا ہے. من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے کے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شرری، شر سے، ہم شر سے پناہ مانگ رہے ہیں نا اللہ کی. تو الوسواس، رائٹ. اوکے. شر کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں سورۃ الناس میں بھی کہ برائی اور تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ شر ہوتا ہے. چاہے وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہو لیکن ہمیں پتا ہو کہ آخرت میں وہ تباہ کرے گی تو بھی وہ شر ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. الوسواس کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. الوسواس، وسوسہ، بار بار وسوسہ ڈالنے والے کو کہا جا رہا ہے، جو بار بار ہمارے ذہن میں کوئی غلط خیالات داخل کرتا ہے. تو عام طور پہ ظاہر شیطانی ذہن میں آ رہا ہے، اصل کارستانی تو اسی کی ہے نا، رائٹ. ہمارے ذہن میں بار بار ایک چیز کو کرتا ہے، نہیں 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 تم یہ کرو کچھ نہیں ہوگا، نہیں نہیں یہ کر لو، تھوڑی سی نافرمانی کر لو اللہ کی، کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاف کرنے والا ہے نا. بہت طریقے استعمال کرتا ہے، بار بار ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات، بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. یعنی اس طرح سے کوئی بات ہم جسے کہتے ہیں برین واش کر دیا جائے ہمارا، اور ایسے منتقل کر دیجیے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے برین واشنگ کی ہے اور ہمیں لگے نہیں نہیں یہی بات ٹھیک ہے. اس کو وسوسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے. اب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا، یہ دو معنوں میں ہم الخناس کو سمجھیں گے. یعنی ایک دفعہ ظاہر ہو اور پھر چھپ جائے کوئی چیز. ٹھیک ہے. اور یا پھر وہ ہو آ کر پیچھے ہٹ جائے، پھر اس کو خناس کہتے ہیں. یہ میں اس لفظ کا معنی آپ کو سمجھا رہی ہوں. اچھا، اور آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وسواس اور خناس کیا ہوتے ہیں. آپ کو میں نے یہ بات آلریڈی بتائی ہوئی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان جن ہر وقت موجود ہوتا ہے. شیطان جن ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. ایک شیطان میرے ساتھ، ایک شیطان آپ کے ساتھ، ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اس کو قرین کہتے ہیں، قرین. اور یہ بالکل سچی بات، اوتھینٹک بات ہے دین میں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر ٹائم. ٹھیک ہے. اب وہ دو حالتوں میں ہوتا ہے. اس وقت میرے شیطان جو ہے وہ میرے روم میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ میرے ساتھ موجود ہے، مجھے پتا ہے. ہم کہیں اکیلے ہوں کہیں بھی، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. اور موقع دیکھ رہا ہوتا ہے برائی کا بھی، اور ہماری ہر بات اس کو پتا ہوتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے سارے راز اس کو پتا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو آپ کے ساتھ بھی ایک کرینہ میرے ساتھ بھی ہے. اب وہ دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے. جس وقت ایسی، مطلب کیونکہ ہم اپنی لائف میں دو کنڈیشنز میں ہوتے ہیں. کبھی کبھی کسی لمحے ہم ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ایسی کنڈیشن میں کہ اللہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم اور چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. تو اس وقت وہ وسواس کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ وسواس کی کنڈیشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اٹیک اٹیک اٹیک، وسوسے ڈال رہا ہے.
اور جس وقت ہم اللہ کو یاد کرنے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ایسے بھی ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں، یا ابھی کا لمحہ کر لیں، یعنی یہ 2 گھنٹے کی ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، ہم اتنا ایکٹیولی ٹوٹل فزیکلی انٹریکشن کے ساتھ لیسن میں انوالوڈ ہیں کہ ہمیں کچھ اور سوچنے کا موقع نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل کی حالت اس وقت اچھی ہے، ایمان کی حالت اچھی ہے، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ خناس کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ تو اپنا فوکس پورا اللہ کو یاد کرنے پہ کر رہا ہے، اللہ سے کنیکٹڈ ہے، میری تو دال نہیں گلے گی۔ تو 2 کنڈیشن میں شیطان ہوتا ہے، جب اللہ کو بھول جائیں تو وسواس بن کے، جب اللہ کو ہم یاد کر رہے ہو تو خناس بن کے، لیکن وہ جاتا نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب تک ہم زندہ ہیں وہ ساتھ رہے گا۔ تو ہمیں اس وقت، اس کا مطلب ہے ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، ہر وقت اپنی حفاظت کی کوشش کرنی ہے ہمیں، ہے نا؟ تو یا ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے تیری حفاظت چاہتے ہیں کہ جو یہ 2 کنڈیشن میں ہمارے ساتھ رہنے والی مخلوق ہے نا، یہ جو بھی ہے ہمیں تجھ سے بچا، جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کے حملوں کا احساس ذہن میں رکھیں اور پناہ مانگیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو ہم یہاں دل سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آج ہم نے سمجھا ہے، یہ جو سورۃ الناس ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں اس میں، آج پتہ چلیے کہ ہم اتنی بڑی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے بچا۔ تو ہم دل سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو واقعتاً ہمیں بچا اور ایویلویٹ کریں، ہم نے پہلے کبھی اس بات کو فوکس ہی نہیں کیا، فیوچر کے لیے پلان بنائیں کہ انشاءاللہ اب ہم اس دعا کو جاری رکھیں گے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش بھی کریں گے اپنی طرف سے بھی، اور لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دیں گے۔ آخری آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب مائی ڈیئرسٹ اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ ساری آیات کنیکٹڈ ہے نا، پچھلی آیت کے ساتھ اگلی آیت ملی ہوئی ہے، تو دعا ہماری جاری ہے کہ یا اللہ ہمیں کس سے پناہ میں رکھ، یعنی اس کی جو وسواس اور خناس ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پہلے ہم نے یہ کہا، آیت نمبر 5 میں ہم کہہ رہے ہیں وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ الذی بھی جو کے معنوں میں آتا ہے، وہ جو، الذی ہم قرآن میں الذین بھی پڑھتے ہیں، اگر زیادہ لوگ ہوں جن کی بات ہونی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو، الذین ایک ہو تو ہم کہتے ہیں الذی، تو یہ واحد جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو بس آپ کو اتنا بتا رہی ہوں کہ ٹیبل آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ نا مضارع ہے، مضارع بھی آپ نے پڑھا ہی نہیں تو پھر میں مضارع نہیں بتاتی آپ کو۔ یوسوسو میننگ سے سمجھ لیں کہ یہ مضارع ہے، کیونکہ مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں، وہ وسوسہ ڈالتا ہے یا وہ وسوسہ ڈالے گا، دونوں یوسوسو کے معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، وسوسہ ڈالنے والا، یہ بھی ہم نے آیت نمبر 4 میں پڑھا ہے۔ فی صدور، کس میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ دلوں میں، دلوں میں، ویسے تو دل کی عربی ہوتی ہے قلوب، لیکن یہاں پر جس چیز کے اندر اللہ نے دل کو سیف رکھا ہے نا، محفوظ رکھا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ دل کس میں ہوتا ہے؟ سینے میں، تو صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدور اس کی جمع ہے۔ صدر کی جمع بتائیں ذرا۔ صدور، دور ماشاءاللہ، صدور، ماشاءاللہ، یہ وہ صدر نہیں ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں صدر پاکستان، رائٹ؟ یہ عربی والا صدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سینہ، یہ دیکھیں آپ کو پکچر سے بھی بتا دی ہے، صدر سینہ، صدور سینوں۔ تو یہاں پر مطلوب کیا ہے؟ الناس جو ہے لوگ، جو آپ کو میں آلریڈی بتا چکی ہوں، تو ذکر کیوں ہو رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اصل میں بات کرنا چاہ رہے ہیں دلوں کی، کہ شیطان دل میں بری بات ڈالتا ہے نا، اٹیک کرتا ہے، تو اور دل کا آنگن کیا ہے؟ سینہ، سینہ، تو اس کا مطلب ہے پورا سینہ افیکٹ ہوتا ہے اس سے، ہے نا؟ تو آگے چلتے ہیں ہم، یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو کریم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، شیطان کے ساتھ ہونے کی، شیاطین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ پہلا قدم ہوتا ہے وسوسہ، اس لیے ہم یہاں کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں پہلے قدم سے ہی بچا، ہمیں وسوسے سے ہی بچا، کیونکہ یہ پہلا قدم رکھنے میں اگر وہ کامیاب ہو گیا، برا وسوسہ ڈال دیا، تو وہ وسوسہ ہماری نیت پر اثر کرے گا، ہماری نیت پھر ہوتی ہے اچھا یہ کام کر لوں، کچھ نہیں ہوتا ہے، اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اٹس فائن، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کوئی بھی بری چیز، رائٹ؟ تو وہ وسوسہ ہماری نیت کو افیکٹ کرتا ہے بری طرح سے، پھر ہم نیت کے ساتھ کوئی بھی برا عمل کر لیتے ہیں، رائٹ؟ اور پھر ایک بار اگر کوئی برا عمل ہو جائے تو پھر ہمیں لگتا ہے اٹس اوکے، نارمل بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو وہی برا عمل دوبارہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو پھر بار بار کرتے ہوئے اس برے کام کی یا عمل کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ انسان شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، یعنی وہ انسان بھی جو برے کام کر رہے ہیں دراصل وہ شیطان کے ہی گروپ میں شامل ہوتے ہیں، ہے نا؟
اور شیطان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے پھر، اس کا مطلب ہے سزائیں بھی وہی ہوں گی جو شیاطین کی ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے قدم پہ ہی اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، سو رائٹ، تو یہ دیکھیں اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو برائی ہی بس اچھی لگتی ہے، وہ برے کام ہی کرتا رہتا ہے، اس لیے پہلے سٹیپ پر ہی انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہماری حفاظت فرما، اپنی پناہ ہمیں عطا فرما اس سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ ذرا چیٹ باکس میں مجھے بتائیں، کون ہے جو وسوسے ڈالتا ہے؟ I'm just going to check کہ کتنے لوگ ایکٹیو ہیں یہاں۔ شیطان ہے، سسٹر بنت اقبال کہہ رہی ہیں ہمیں، اور رمائسہ، آمنہ، سندس، موہد، اروبا، زرینہ، عشا، ایمن، اوکے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ شیطان ہے۔ ذرا آپ لوگوں کی انفارمیشن میں مزید اضافہ کرتی ہوں، اس کے لیے ہمیں آیت نمبر 6 سمجھنی ہوگی۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی جنوں اور انسانوں سے، تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا جنوں اور انسانوں میں سے، ٹھیک ہے؟ من الجنہ، جنوں میں سے۔ اب یہاں میں ایک اور انفارمیشن دے دوں، جو ہم جلدی جلدی ریسیٹیشن کرنے کی عادی ہے نا، جلدی پڑھنے کے چکر میں ڈر ہوتا ہے کہ زبر زیر الٹے سیدھے نہ ہو جائیں۔ اگر یہاں کسی نے غلطی سے کہہ دیا، جیم کے نیچے زیر کی بجائے زبر پڑھ دیا، من الجنہ، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو جنت سے بچا، استغفر اللہ۔ تو یہ میں کیوں بتا رہی ہوں کہ جو جلدی جلدی تلاوت کرنے سے بیٹر ہے آپ کم کریں، لیکن تسلی سے، ادب سے کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ جنہ، جنوں کو کہتے ہیں، جنات، ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، پہلے ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، والناس انسانوں کو کہتے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ تو یہ ایک پکچر کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے جو جنات کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جنوں کو دیکھا نہیں۔ شارٹلی بات یہ کروں گی کہ جنات سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ شیطان ایک جن ہے، اور پھر اس کے جو باقی جو جنات ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں عام طور پر، لیکن سب نہیں، جو جنات ہیں ان میں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں ہم ابھی نہیں جائیں گے، لیکن کیونکہ شیطان ایک جن ہے، اور جو دوسرے جنات شیطان کے ایجنٹس ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان سے ہمیں بچا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ وسواس اور خناس کی کنڈیشن میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ذرا غور کریں، کیوں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے انسان کیوں؟ یہ کون سے انسان ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں؟ سوچیں، ہر وہ دوست، ہر وہ گروپ، ہر وہ کمیونٹی، ہر وہ سورس جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ وہ شیاطین جو ہیں ان کا ہی ایجنٹ ہے، یعنی وہ سارے جن اور وہ سارے انسان جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان سے بچا، کیونکہ وہ سب وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا سمہاؤ دوست بھی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں کسی ایسی چیز کی طرف اٹریکشن دے دیتے ہیں، نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ استعمال کرو، یا ایسا کرو یا ویسا کرو، ہمیں لگتا ہے نہیں کوئی بری بات نہیں ہے، تو اسی کو تو وسوسہ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا اور اویئرنیس دے دی کہ نہ صرف نہ نظر آنے والے جن نہیں ہیں، بلکہ وہ جو انسان تمہیں نظر آتے ہیں وہ بھی شیطان کے ایجنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہر ایسے رستے سے ہمیں بچائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمیں تباہ کرتا ہے، ہر شر کی طرف لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو اچھی بات کا، آپ کہیں میں عالم بن گیا، میں نے قرآن سمجھ لیا، قرآن مکمل ہو جائے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اب ہم پہ شیطان اثر نہیں کر سکتا، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ایون کہ انبیاء ہیں، ان پر بھی شیطان جو ہے وہ پوری طرح اٹیک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو شیطان سے تو لڑنا پڑے گا ہمیں موت تک، یہ آزمائش ہے۔ چاہے ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، نہ ہم اس کو مار سکتے ہیں، سامنے نظر آتا تو شاید مارتے بھی، ہے نا؟ نہ مار سکتے ہیں، نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دو، کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، اپنی طرف سے بھی پوری ایفرٹ کریں کہ جب کوئی برا خیال آئے تو اس پہ عمل نہ کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اچھا، یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے، سورۃ الناس اور فلق میں کامن بات کیا ہے، غور سے سن لیں، یہ آپ کے کوئز میں آ سکتی ہے۔ سورۃ الفلق ہم نے جو پڑھی تھی اس میں صرف اللہ کی ایک صفت کا ذکر تھا، ایک ایٹریبیوٹ کا، یعنی وہ صبح کا رب ہے،
اور 3 ایولز کا ذکر تھا، 3 شرور کا ذکر تھا، اندھیرے کا شر، جادو کا شر، حسد کا شر. جبکہ سورۃ الناس میں اس کا الٹ ہوا ہے، یعنی 3 اللہ کی صفات کا ذکر ہے، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، اور ایک ایول یعنی شر کا ذکر ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا جو شر ہے اس کا ذکر ہوا ہے. تو آپ دیکھیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ سب پر بھاری ہے، یعنی پورا ایک وسوسہ، کیونکہ وہ پہلا سٹیپ ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں وسوسے نے اثر کر دیا تو بس ہم برائی کی طرف چل پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. سو ہمیں چاہیے سنت رسول کے مطابق ہم سورۃ الناس اور معوذتین دونوں صورتوں کو لائف میں لائیں. ٹھیک ہے، سورۃ الناس کا خلاصہ کوئی پوچھے تو یاد رکھیں کہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں ہر برائی تکلیف سے تو یہ ہمیں اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور خاص طور پہ وسوسوں کے شر سے. ٹھیک ہے، تو اوکے جی، تو آگے ہم چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم 13B اسٹڈی کریں، ہم نے 12 اور 13 دونوں کی گرامر کو اکٹھے اسٹڈی کرنا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اوکے سو let me just go there. اوکے جی، تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. تو اپنے ذہن کو ذرا ریلیکس کریں اور گہری گہری 3 سانسیں لیں جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے. اس طرح سے 3 سانسیں لیں، ذہن کو ریفریش کریں اپنے آپ کو، جیسے ہم اپنے لیپ ٹاپ کو ریفریش کرتے ہیں نئی فائل اوپن کرنے سے پہلے. جی، تو ہم آتے ہیں چیپٹر 12 کے گرامر کی طرف. اور ہم نے پہلے فعل ماضی پڑھا تھا، یعنی ایسا کام جو ہو گیا ہو، اور ہم نے اس کے 4 سیٹ پڑھے تھے. پہلا سیٹ تھا فعل، فتح، جعل، ہے نا. اسی کو اب ہم کنورٹ کر رہے ہیں فعل مضارع میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی، مضارع، امر 3 طرح کے ٹینسز ہم نے پڑھنے ہیں. تو ماضی ہم نے پڑھ لیا ہے، آج ہم مضارع کو شروع کر رہے ہیں. لیٹس انڈرسٹینڈ. جی، تو آپ گہری سانسیں لے چکے ہیں. ربی زدنی علما دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. ایکٹیو رہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے سارے رولز، اپنے سارے یہ جو سینسز ہیں ان کو ایکٹیو رکھیں. اور ہمیں کیا کرنا ہے، دھیان سے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے دل سے اور سب نے مل کر. اوکے جی، ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن میں جو 78,000 لفظ ہیں تقریباً، ہم جان چکے ہیں کہ اس میں کچھ اسم ہیں، کچھ فعل ہیں، کچھ حرف ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم کیونکہ ہم نے اسم اور حرف کو شروع کے چیپٹرز میں بہت اچھے سے سمجھا ہے، تو اب ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. ایسے سارے لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے، ٹائم بھی پتہ چلے، زمانہ کہ کس ٹائم میں کام ہو رہا ہے، اور کام کرنے والا بھی اس میں چھپا ہو، اس کو کہتے ہیں فعل. تو ہم نے یہ 3 ٹینسز ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ویسے تو آپ مڈ کوئز تک سب سمجھ چکے ہیں، لیکن آپ بہت ایکٹیولی آگے چلیں. جنہوں نے مڈ کوئز سے پہلے والی ریویژن کی ہوئی ہے ان کو یہ لیسن بہت آسان لگے گا. فعل ماضی، وہ سارے لفظ جس میں کام مکمل ہو گیا وہ ماضی میں آتے ہیں. جس میں کام مکمل نہیں ہوا تو پھر 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں مضارع میں آتے ہیں، اس کو انگلش میں آپ امپرفیکٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں. اسی کی طرف چلتے ہیں ہم. جی، تو ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے مضارع. کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر لفظ جو ہیں وہ عربی میں 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام مین تھے نا. میں نے آپ کو کہا تھا ماڈل ہے، یہ ماڈل ٹیبل ہے سارے ٹیبلز کا، فا، عین، لام، ہے نا. تو اسی طرح فعلا اور پھر نصرہ اور پھر بہت سارے اس میں بدلتے جاتے ہیں، چینج ہوتے جاتے ہیں. تو انہی سے ہم مضارع سمجھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ذرا غور سے دیکھیں، پہلا ٹیبل اس میں ماضی ہے، دوسرا مضارع ہے. یہ ٹیبل میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں؟ ماضی آپ نے پڑھا ہوا ہے، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ماضی کی جب بات ہو تو فارمولہ لفظ کے آخر میں لگتا ہے. یہ دیکھیں، فعلا، او، تا، تو، تم، نا. کام ہو گیا، یعنی آپ ایئرپورٹ پر ہیں، آپ جہاز کو دیکھ رہے ہیں، جہاز اڑ گیا تو آپ کو آخری حصہ نظر آئے گا، شروع کا نہیں. تو اس لیے آپ یاد رکھیں، کام ہو گیا، جہاز اڑ گیا، تو آپ تبدیلی جو ہے فارمولہ کی کو ایڈ کریں گے آخر میں. لیکن مضارع ایسا نہیں ہے، مضارع میں کام ابھی ہوا نہیں ہے، یا تو پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا ہوگا. تو اس لیے آپ سمجھیں آپ ایئرپورٹ پر ہیں اور کوئی آپ کسی کو ریسیو کرنے آئے ہیں، تو جہاز جب آپ کے پاس لینڈ کرے گا تو آپ کو اس کا سامنے کا اس کا منہ نظر آئے گا، آگے کا حصہ. تو اس لیے مضارع میں جو فارمولہ ہے وہ شروع میں لگتا ہے. یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے، یہ آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے تاکہ آپ کو نہ بھولے. تو مضارع میں فارمولہ شروع میں لگتا ہے، یہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے اسکائی بلو کلر میں بتایا جا رہا ہے.
یا تا تا نا یہ ہے. باقی فا عین لام تو وہی ہے جو لفظ ہے فاعلہ ہے نا. تو فارمولا شروع میں لگ رہا ہے. فارمولا کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتی ہوں. یہ دیکھ لیں, اس کا فارمولا آپ ایسے یاد رکھیں گے, یا اور یہ بھی دوسرے لفظ میں بھی یا آ رہا ہے, پلس کے بعد والا جو ہے نا یہ آخر میں آتا ہے. جیسے مسلم سے مسلمون ہم نے پڑھا تھا, واو نون آخر میں ہے, تو سمجھیں مضارع کے آخر میں بھی کہیں کہیں واو نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے دوسرے لفظ کے آخر میں واو نون آ رہا ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے آخر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یا پلس اونا, اونا کی آواز ہے, پھر تا, پھر آ, پھر تا, پھر اونا اور پھر نا. ایک تو یہ کہ مضارع میں فارمولا چینج ہو گیا, اور دوسری بات یہ کہ مضارع کا اشارے میں تھوڑا سا چینج ہے. اشارے تو وہی ہوں گے لیکن آپ کا ہاتھ ماضی میں یہاں تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا شولڈر سے نیچے. میں کیونکہ کیمرے کے سامنے ہوں تو میں نے تھوڑا سا اونچا کیا ہوا ہے, آپ اور بھی نیچے کریں, پیرالل ٹو دا گراؤنڈ, سیدھا رکھیں ہاتھ اپنا. لیکن جب آپ مضارع کا اشارہ کریں گے تو آپ کا ہاتھ اوپر آ جائے گا. کہاں؟ ایکول ٹو آئی لیول. ٹھیک ہو گیا, یہاں پر ایکول ٹو آئی لیول, آنکھوں کے برابر آپ ہاتھ کا اشارہ کریں گے, چاہے جو بھی اشارہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کا ہاتھ آنکھوں کے لیول سے نیچے نہیں جائے گا مضارع میں. ایک چیز اور ہے, ماضی میں آپ نارمل آواز میں پڑھ رہے ہیں تو مضارع میں آواز تھوڑی سی بلند کریں گے, ہاتھ بھی بلند, آواز بھی بلند. آپ کو اس طرح سے پتہ چل گیا ہوگا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو فا عین لام کا لفظ ہمارے پاس ہے فعلا, اس نے کیا, کوئی کام کیا, قرآن کورس کیا, سمجھیں. اگر ہم نے اس کو کہنا ہے کہ وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا تو یہ مضارع ہوگا. تو فا عین لام میں مضارع میں کیونکہ فارمولا شروع میں لگتا ہے, تو یہ دیکھیں ہم نے کیا لگایا, یہاں پر یا لگایا. غور سے دیکھیں سلائیڈ کو, پہلے لفظ کے شروع میں یا لگایا, دوسرے لفظ کے شروع میں یا اور آخر میں اونا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا فارمولا میں. تیسرے لفظ کے شروع میں تا, چوتھے لفظ کے شروع میں آ, پھر پانچویں کے شروع میں تا اور آخر میں اونا, پھر سکسth یعنی آخری لفظ کے شروع میں نا. تو یہ فارمولا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اچھا یہ نا آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, اس میں پورے ٹیبل میں 3 جمع کی باتیں ہیں, یعنی وہ سب, آپ سب, ہم سب. وہ سب اور ہم سب, آپ سب, ان دونوں کے آخر میں اونا آ رہا ہے, یفعلونا, تفعلونا. ہم سب بھی جمع ہے لیکن آخر میں اونا نہیں آ رہا. یہ چیز کئی لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آخری والا, یہ جمع ہے لیکن آخر میں اونا نہیں آ رہا, کیونکہ نون شروع میں آ گیا تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رولز آپ ایک ہی بار ذہن میں رکھ لیں تو یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آئیں گے. اور یہ یاد رکھیں, تھوڑی سی محنت سے کتنا فائدہ ہوگا. قرآن کے 8500 افعال جو ہے نا وہ اس وزن پر آتے ہیں. تو آپ اس کو سمجھیں اور قرآن کے اتنے سارے لفظ سیکھ لیں. یہ دیکھیں, اس کی مدد سے آپ کو مزید سمجھ آ رہا ہوگا. اس طرح سے ہم نے فارمولا لگایا ہے. فا عین لام تو ایک پورا لفظ ہے نا, یہ شروع میں فارمولا لگا ہے اور یہ اونا یہ لگا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو ہمارا جو ٹیبل ہے ہم اس کو اسی طرح سے فا عین لام کی جگہ اگر جیم عین لام ہو تو پھر یہ بن جائے گا. رائٹ, اوکے جی. اگلی بات سن لیں, کیونکہ ہم پہلا سیٹ آج پڑھ رہے ہیں. تو پہلے سیٹ میں 3 فرینڈس تھے, یاد ہے. فعلا اس نے کیا, جالا اس نے بنایا, فتح اس نے کھولا. اسی کا مضارع ہم کر لیتے ہیں. تو پہلے سیٹ میں یہ دیکھیں, یہ پہلا سیٹ ہے. فا عین لام کو ہم باس نہیں بناتے, گروپ لیڈر نہیں بناتے, کیونکہ وہ سارے ٹیبلز کا گروپ ہے, سوری لیڈر ہے نا, ماڈل ٹیبل ہے. اس لیے پہلے سیٹ کا گروپ لیڈر ہم بناتے ہیں فتح کو. ٹھیک ہو گیا, فتح اور اس 3 فرینڈز ہیں, فتح, فعلا, جعلا. تو مضارع ان کے کیا بنیں گے, فتح سے بنے گا یفتح, فعلا سے یفعلو, جعلا سے یجعلو. ایک جیسی آواز ہے, رائٹ. فتح سے یفتح. تو ٹیبل غور سے سنیں, پھر میں آپ سے سنتی ہوں. یفتح, یہاں اشارہ ہوگا کیونکہ یہ مضارع ہے نا, یہاں. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتح ہم کھولتے ہیں. اور صرف عربی میں کیسے ہوگا, یفتح, یفتحونا, تفتح, افتح, تفتحونا, نفتح. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. یہ ایک بار آپ یہ ٹیبل پڑھ لیں تو باقی سب آپ کو آ جائیں گے. جیسے فعلا آپ کو اب آسان لگ رہا ہے. اچھا جی, یفعلو کا ٹیبل کون سنائے گا, ہینڈ ریز کیجیے. بنت اقبال اپنا مائک آن کر لیں. سسٹر آپ نے اشارے مسٹ کرنے ہیں اور اردو ترجمہ بھی پڑھنا ہے جی, اور اشارے آپ کے آنکھوں کے برابر ہونے چاہیے. اوکے انشاءاللہ. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں.
वेरी नाइस, माशाल्लाह। इसी वजन पर अगला टेबल है यजअलु, वो बनाता है। ये हम सुन लेते हैं सिस्टर नफीसा आसिफ से। सिस्टर माइक ऑन कर लें। तर्जुमा और इशारे मस्ट हैं, इक्वल टू आई लेवल। जी मैम। यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, यतजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। वेरी नाइस। यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, तजअलूना, नजअलु। इट्स वेरी इजी। ये उतनी मेहनत है जितनी फाइला पे आपकी हुई है, उतनी मेहनत है। एक टेबल कर लेंगे, बाकी आपको आ जाएंगे। तो इसी तरह इसमें अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं खुद, या आपने खुद घर में करनी है एज होमवर्क। मिरर के सामने खड़े हो, जब आपको टेबल याद हो जाएगा तो बोलचाल अगर आपको आ जाए तो समझो टेबल भी याद है। कोई आपसे पूछे हल या फालू, क्या उसने किया, क्या वो काम करता है, क्योंकि ये मुदारे है ना, तो आप कहेंगे नाम या फालू, जी हाँ वो करता है। हल या फालूना, क्या वो सब करते हैं, नाम या फालूना, जी हाँ वो सब करते हैं। हल तफालू, क्या आप करते हो, तो हम जवाब में कहेंगे नाम अफालू, जी हाँ मैं करता हूँ। हल तफालूना, क्या आप सब करते हो, नाम नफालू, जी हाँ हम सब करते हैं। तो इस तरह से आप सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। हल यजालू, क्या वो बनाता है, ला यजालू, नहीं वो नहीं बनाता है। आपको याद होगा मादी के जुमलों में जब हमने नफी की थी ना, तो हमने माँ लगाया था। माँ का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन मुदारे की जब नफी करते हैं तो ला लगाते हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, भूलिएगा नहीं। इसकी भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें हमने चैप्टर 12 के आखिर में 144 लफ्ज़ पढ़े हैं जो 31,000 से ज़्यादा बार आए हैं। लेकिन अभी मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर रही, क्योंकि हमने बिल्कुल ऐसा एक और सेट प्रैक्टिस करना है चैप्टर 13 में। ये आप देख रहे हैं सब, और उसके साथ ही हम अपनी दुआ पढ़ेंगे और मुकम्मल करेंगे। वो बिल्कुल मुदारी का टेबल है, बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने पहला सेट पढ़ा है, सिर्फ एक तब्दीली आएगी उसमें बस, बाकी सब सेम है। तो वो इसलिए हम इकट्ठा पढ़ते हैं और इकट्ठा पढ़ने में आपको आसान लगेगा। तो चैप्टर 13 में फेल मुदारी का दूसरा सेट हम पढ़ रहे हैं, नसरा, खलका, ज़करा, आबदा। ठीक है, पहला सेट हमने पढ़ लिया चैप्टर 12 में, अब 13 में दूसरा सेट है। तो गहरी सांस लें, फ्रेश होकर, TPI के रूल्स को जहन में रखते हुए, और ये जहन में रखते हुए कि हम फेल पढ़ रहे हैं, और फेल में भी हमने फेल मुदारी की कैटेगरी को शुरू किया हुआ है, और मुदारे की हमने फॉर्मूला देख लिया हुआ है। ठीक है, दूसरे सेट पर आ गए हम। फ्रेंड्स का पहला ग्रुप था, उसका नाम था फा, यानी फतहा इज द ग्रुप लीडर, और टोटल फ्रेंड्स हैं 3, फतहा, फाला, जाला। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा सेट, आपको पहले से पता है दूसरे सेट का नाम है नून, नफरा, खलका, ज़करा, आबदा। उन्हीं का मुदारे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यनसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु। ठीक है, तो ये अब कई लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 सेट बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसमें तब्दीली है। पहले फ्रेंड्स का ग्रुप में एक तरह का है, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। पहले में आपने पढ़ा था फतहा यफ्ताहु, यहाँ पढ़े नासरा यनसुरु, यानी यफ्ताहु में सेकंड लास्ट ता पर जबर आ रहा था, यहाँ सेकंड लास्ट स्वाद पर पेश आ रहा है। अब समझ आई आपको, पहले और दूसरे सेट में ये तब्दीली होती है। ठीक है, ये देखें, ये जो स्लाइड है ना, ये स्टूडेंट्स अगर समझ लेना तो उनके लिए ग्रामर बहुत आसान है, सारे अफ़ाल आसान है। ये देखें, पहले सेट, पहला जो बाब है, मैंने आपको कहा था सेट का जो ग्रुप लीडर है ना, उसको बाब भी कहते हैं। बाब कहते हैं दरवाजे को, यानी ये एक डिफरेंट अंदाज के अगर दरवाजे हों, डिफरेंट, तो आप यही समझ लें एक अंदाज का दरवाजा जिसमें से सारे फेल दाखिल होते हैं, वो फा है। एक नून है, तो फा में क्या था, गौर से देखें जरा, फतहा यफ्ताहु। नून के जितने भी फ्रेंड्स हमने पढ़े हैं या आगे हम पढ़ेंगे, उनमें यहाँ पर हमेशा पेश आएगा नसरा यनसुरु, सेकंड लास्ट, मुदारे के सेकंड लास्ट पर तब्दीली है, इसलिए फ्रेंड्स अलग हैं, ये पहले वाले में मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं हम, ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, दूसरे सेट पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जब फॉर्मूला लगाकर हमने पढ़ा, पहला टेबल मैं पढ़ती हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे। नसरा से हमने पढ़ा था, नसरा उसने मदद की, नसरून सबने मदद की, नसर था आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हमने मदद की। अब इसका मुदारे बनाने के लिए हाथ भी ऊपर, आवाज भी बुलंद, हाथ भी बुलंद, आवाज भी बुलंद, आंखों के बराबर हाथ का इशारा, और हम कहेंगे यंसुरु, वो मदद करता है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं वो मदद करेगा, लेकिन अगर दोनों पढ़ेंगे तो मुश्किल लगता है ना, इसलिए हम एक टेंस पढ़ लेते हैं, वरना दोनों मीनिंग हो सकते हैं। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु
ہم سب مدد کرتے ہیں. ینسرو، ینسرونا، تنسرو، انسرو، تنسرونا، ننسرو. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ ہم اگلا ٹیبل سنتے ہیں. انہی کا فرنٹ ٹیبل ہے یخلوکو. جیسے تھا نا ینسرو سیکنڈ لاسٹ پہ پیش تھا، یہاں بھی سیکنڈ لاسٹ لام پر پیش ہے کیونکہ یہ فرینڈز ہیں. تو خلقہ سے یخلوکو کا ٹیبل ہمیں سسٹر زرینہ سنائیں گی. سسٹر زرینہ بی بی. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری نائس. تو جو ٹیبل ہمیں سسٹر نے سنایا وہ ہے یخلقو، یخلقونا، تخلقو، اخلقو، تخلقونا، نخلقو. انٹرسٹنگ. اسی گروپ کا تھرڈ فرینڈ تھا ذکرہ. ہم نے پڑھا تھا ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. اس نے ذکر کیا، وہ سب نے ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا، آپ سب نے ذکر کیا، ہم نے ذکر کیا. اب مضارع ہے، وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، پریزنٹ یا فیوچر. تو وہ بن گیا یذکرو، ینسرو، یخلقو، یذکرو. سب کے سیکنڈ لاسٹ پہ پیش آ رہا ہے. یہ ہم سن لیتے ہیں سسٹر مریم جدون. آپ کا مائک کون ہے؟ کیا آپ سنانا چاہیں گی؟ سسٹر مریم جدون سنانا چاہیں گی؟ اوکے، سسٹر مریم کا مائک ہم آف کر دیتے ہیں. آئی تھنک وہ غلطی سے آن ہوا ہے. ہم یہ سن لیتے ہیں مریم سعید سے. سسٹر مریم سعید مائک آن کر لیں. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں. ویری نائس. تو سسٹر نے سنایا یذکرو، یذکرونا، تذکرو، اذکرو، تذکرونا، نذکرو. انٹرسٹنگ. صرف ایک فارمولا یاد کر کے ہم سب پڑھ سکتے ہیں. تو اس سیکنڈ گروپ کا لاسٹ فرینڈ کون سا تھا؟ وہ تھا عبدہ. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدون سب نے عبادت کی، عبدتا تم نے عبادت کی، عبدتم میں نے عبادت کی، عبدتم تم سب نے عبادت کی، عبدنا ہم نے عبادت کی. تو اس سے مضارع بن گیا، یعنی یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. تو یہ ہم کسی اور سسٹر سے سنتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کیجئے جو سنانا چاہ رہے ہیں. اوکے، اور کوئی سنانا چاہ رہا ہے؟ ماشاء اللہ کئی لوگ کنٹینیوس ایپ سے اٹینٹیو ہیں. منیبا، سسٹر منیبا مائک آن کر لیں. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، تعبدو وہ آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ویری نائس. یعبدو، یعبدونا، تعبدو، اعبدو، تعبدونا، نعبدو. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ بیچ والے لفظ قرآن میں کتنی جگہوں پہ ہم نے پڑھے ہیں. اتنی خوشی ہوگی جب اتنے ہزاروں لفظ اب ہمیں سمجھ آئیں گے، ہے نا. تو اسی طرح سے اس کی بول چال ہے. حل ینسرو کیا وہ مدد کرتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نام ینسرو جی ہاں وہ مدد کرتا ہے. اور اسی طرح باقی پریکٹس ہوگی. حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو نہیں وہ پیدا نہیں کرتا ہے. تو لا کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیں گے. یہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے. زیدن کام کرنے والا ہے. اگر جملے میں آخر میں دو پیش آ رہا ہے، اگر آخر میں دو زبر دو زیر آ رہا ہے زیدن یا زیدن، تو سمجھیں کہ وہ کام نہیں کر رہا بلکہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے. اسی طرح کوئی چیز ہے تو شیئن شیئن، اس پہ بھی سیم رول فالو ہو رہا ہے. تو اگر ہم کہیں حل ینصر زیدن تو اس کا مطلب ہے زید کام کرنے کی حالت میں نہیں ہے، مفعول ہے، وہ کام کوئی اور کر رہا ہے، یعنی مدد کوئی اور کر رہا ہے، زید کی مدد ہو رہی ہے. تو ہم کہیں گے حل ینصر زیدن کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے؟ تو پھر ہم اسی طرح پوری پریکٹس کر لیں گے. اسی طرح جیسے یہ ہے نا میں یخلقو، من کے دو معنی میں نے آج آپ کو بتائے ہیں لیسن 12 میں. ایک مطلب ہوتا ہے کون، ایک مطلب ہوتا ہے جو کے معنوں میں. ٹھیک ہے، ہو کی طرح سے من آتا ہے نا. میں یخلقو کون پیدا کرتا ہے؟ تو اصل جواب ہے اللہ یخلقو اللہ پیدا کرتا ہے. تو کیونکہ کوئی اور پیدا نہیں کرتا اس لیے چلیں ہم لا میں پریکٹس کر لیتے ہیں. شیئن یہاں پہ چیز، کوئی بھی چیز آبجیکٹ ہے، کام کر نہیں رہی، اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو ہم کہیں گے حل یخلقو شیئا کیا وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو شیئا نہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا. اس طرح سے آپ پوری پریکٹس اس کی کر سکتے ہیں. الحمدللہ وکیبلری کارڈز جن لوگوں کے ہیں وہ ضرور دیکھیں. صرف چند لفظ آپ کو وہاں سے آپ سیکنڈز میں 10-15 سیکنڈز میں آپ کی ریویژن ہو جائے گی. سارے لفظ سورۃ الفلق کے یاد ہو جائیں گے. تو یہ بہت ایزی ہے. آپ اس کو کہیں نہ کہیں ہینگ کیا کریں، اپنی گاڑی میں ہینگ کر لیں، اپنے کچن میں، اب کہیں پر بھی رکھ لیں، پاکٹ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے
نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں گھر والوں سے, دوستوں سے, ساتھیوں سے, کام پر, بزنس پر. یا ایک ہوم ورک اپنا یہ بھی ذہن میں رکھیں, جہاں ہم اتنے اور کام امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو اپنے دوستوں سے ایک وعدہ کریں کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. ہم کتنی دنیا کی باتیں کرتے ہیں, تو کوئی ایک اچھی بات آپ کسی کو کنوے کریں, ان کو بھی عادت ان کی بھی بنائے گی, تم بھی کنوے کرو, تاکہ پتہ چلے کہ ہم سچے دوست ہیں, ہم سب کو کامیابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ قرآن سے آپ اچھی بات کنوے کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب تو آپ داعی بن سکتے ہیں, آپ نے اتنا کچھ اس کورس میں سیکھا ہے, آپ دعوت دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں انشاءاللہ. تو اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے دونوں کام اگر ہم کریں گے نا, تو ہی ہم دی بیسٹ کی کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس عادت کو پختہ بناتے ہیں. ہم نے اب تک 156 لفظ سیکھ لیے ہیں اس کورس میں, پہلے 13 سبقوں میں. ٹھیک ہے, جو قرآن میں کتنی بار آئے ہیں ذرا بتائیے. 32,111. 32,111. اوکے, اور بھی بتائیں. 32,000. 32,111. 32,101 ویری نائس. 32,111 یعنی 32,111 لفظ تقریباً ہم سیکھ چکے ہیں. آپ کو یقین ہو رہا ہے؟ ذرا آئینہ دیکھیے گا اور اپنے آپ کو شاباش دیجیے گا, ویل ڈن کہیے گا. اپنے آپ کو شولڈر پہ تھپکی دے کر نا کہ میں نے بہت کمال کیا ہے اللہ کے کرم سے. صرف 8 دنوں میں 8 کلاسز ہوئی ہیں نا, 8 سیشنز ہے نا, بلکہ 7 ہوئے ہیں, ایک تو ریویژن کا تھا. صرف 7 سیشنز میں ہے نا, 14 آورس کی اسٹڈی ابھی ہم کر چکے ہیں, 20 آورس میں ہمارا کورس پورا ہو جائے گا ہے نا. تو اتنے سے ٹائم میں نے 32,000 سے زیادہ لفظ سیکھ لیے ہیں, اور اس کورس سے پہلے مجھے قرآن کے کوئی لفظ آتے ہی نہیں تھے. تو اگر آپ کو خوشی ہے اس بات کی تو آواز بلند میں الحمدللہ کہیے. الحمدللہ. 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 الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ ہوم ورکس آپ کو اس لیے دیے جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کے کوئی نمبرز نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ ہیں جن کے نمبرز اللہ تعالیٰ دیں گے, تو تاکہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہماری لائف میں آئے. ہم ایسے سیکھتے جائیں اور بس چھوڑ دیں تو پھر سمجھنے کا فائدہ کیا ہے. تو روز اتنے کام ہم کرتے ہیں, اتنا ٹائم ہم بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں, گپ شپ میں گزار دیتے ہیں, تو اللہ کی خاطر کم سے کم 5 منٹ قرآن سے دیکھ کر 5 منٹ زبانی چیزوں کو پریکٹس کریں, جو سمجھی ہیں آپ نے, جو یاد کی ہیں, اور جو ہے کتاب سے, کبھی پاکٹ بک سے اپنے نوٹس بنائیں, جیسے جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے, کبھی ورک بک سے. پھر کورس کو پریکٹس کریں, ان کی آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں یوٹیوب سے, جہاں سے آپ کو لگے چیز بھول گئی ہے, زیادہ اچھی سمجھنی ہے, آپ ریکارڈنگ دیکھیں. یوٹیوب پہ الفلاح کے پیج پر موجود ہے, ڈفرینٹ ٹیچرس کی ریکارڈنگس موجود ہیں. ٹھیک ہے, اپنے فرینڈ جو آپ کا جس نے کورس جوائن کیا ہوا ہے اس سے اس کورس کی باتیں کریں. اگر آپ کے بہن بھائی میں سے کسی نے کیا ہے, ماما بابا میں سے کسی نے, بابا نے تو نہیں, ماما نے کیا ہوگا, کیونکہ یہ کورس جو ہے یہ سسٹرز کے لیے ہے, اور ٹین بوائز اس میں بہرحال شریک ہو سکتے ہیں. تو اینی ویز آپ سب کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور سارے لوگ جو ہیں بردرز جو ہیں, مرد حضرات جو زیادہ بڑی ایج کے ہیں, وہ دوسرے کورسز ہیں ان کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ڈیز میں, ڈفرینٹ ٹائمز میں, تو ان سے اس بارے میں ڈسکس کریں. بات کریں گے تو یہ بھی دعوت کا طریقہ ہے. اور جو کورس کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں, تمہیں کیا آسان لگ رہا ہے, کیا مشکل لگ رہا ہے, ہم ٹیچر سے کون سا کوشچن کریں, ٹیم ورک میں کون سا کوشچن کریں. اچھا, یہاں یاد آ گیا مجھے, آج کافی لوگ ورک بک پہ کوشچنس کر رہے ہیں. میں نے شروع کے رولز میں لکھا تھا کہ ورک بک کی پکچرز آپ نے گروپ میں نہیں سینڈ کرنی ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو. آپ نے ایسا کرنا ہے, کیونکہ جنہوں نے نہیں کیا ہوتا ان کو پھر بنا بنایا کام مل جاتا ہے. دیٹس ناٹ رائٹ. آپ نے کرنا یہ ہے, آج میں ایک نمبر سینڈ کروں گی, سسٹر سعدیہ کنول ہماری بہت ہی رسپیکٹڈ AQT ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان کا نمبر میں آپ کو بھیجوں گی, آپ اپنے واٹس ایپ پہ سیو کر لیں. آپ نے جب اپنی ورک بک چیک کروانی ہوگی تو آپ نے پہلے سے ان سے کوشچن نہیں کرنا, پہلے آپ نے, کیونکہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے, آپ خود اس کو سالو کریں. ہر چیز کو جیسی آپ کو کرنی آئے آپ پینسل سے سالو کریں. میں تو ورک بک ہمیشہ پینسل سے میں نے کی ہے, اور کرواتی بھی پینسل سے ہوں, تاکہ آپ مٹا سکیں. ٹھیک ہے, جب آپ گرامر کا کوئی پورشن جو آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے, مطلب تھوڑے کنفیوز کر رہا ہے کہ شاید یہ غلط ہو, جب آپ کو ایسا کوئی لگ رہا ہے نا, پہلے آپ اس کو سالو کریں. جتنی آپ کو سمجھ آئیے آپ اتنا کر لیں, کرنا ضروری ہے, غلط یا صحیح. پھر اس اسپیسیفک کوشچن کی اس کی پکچر بنا کر نا کہ میں نے یہ کیا ہے, سسٹر سعدیہ کنول کو آپ سینڈ کریں گے, اور ان کو کہیں گے کہ پلیز اس میں مجھے اس اسٹیٹمنٹ میں مجھے کنفیوژن ہے. وہ دیکھیں گی کہ آپ نے حل کیا ہوا ہے, چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے, پھر وہ کریکٹ والی پکچر آپ کو بھیج دیں گی. آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. آپ پھر میچ کر لیجیے گا کہ میری مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی, آپ کو سمجھ آ جائے گا.
لیکن اگر کوئی ایسے کہے گا کہ ہم نے حل نہیں کیا، ہم دیکھ کر کریں گے، تو ظاہر ہے اس طرح تو الاؤ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی آسانی ہے، آپ اس کو مٹا کے ٹھیک کر لیں. اس سے آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے، جہاں ضرورت ہو وہیں پوچھیں، ہر کوشچن پہ نہیں پوچھیں، جو آپ کو کنفرم ہے وہ نہ پوچھیں. ٹھیک ہے، سو آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور اس طرح آپ کے کوئی نمبرز نہیں کٹیں گے. اور جب آپ کی ورک بک مکمل ہو جائے گی، جب ہمارے اس کورس کا لاسٹ ویک ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کن سسٹر کو آپ نے ورک بک مکمل کر کے سینڈ کرنی ہے. تو پھر آپ PDF بنا کر اس کی یقیناً آپ کو طریقہ پتا ہوگا یا آپ AQT سے پوچھ سکتے ہیں، آپ وہ سسٹر کو سینڈ کر دیں گے اور اس کے 15% نمبرز آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی ورک بک کے بارے میں. آگے چلتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ قرآن پر ایمان کے ساتھ وہ ہمیں دعا مانگیے. آپ کا ویٹ کر رہی ہوں میں سسٹرز. وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، یاد سمجھنے کرنے، اور عمل کرنے اور پھیلانے پھر کی کرنے توفیق دے. کرنے آمین اور پھیلانے کی توفیق. آمین. آمین. تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے دل سے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. اور اس کے بعد کفارہ مجلس کی دعا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. خوبصورت دعا ہے جس کو تقریباً آپ ٹرانسلیٹ بھی اب کر سکتے ہیں. آپ نے اتنا کچھ پڑھ لیا کہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. سو اپنا بہت خیال رکھیں، پریکٹسز جاری رکھیں. جن کے مڈ کوئز پینڈنگ ہے، جن کے کوئی ہوم ورکس پینڈنگ ہے، جتنا بھی آپ سے ہو رہا ہے آپ اس کو کمپلیٹ کریں کورس کے اینڈ تک. ہمت نہیں ہاریں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اپنی کامیابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. قرآن کی آیت نے بتایا یہ. اگر ایفرٹ بھی نہیں کریں گے تو پھر تو ناکامی ہوگی نا، رائٹ. سو اللہ آپ سے راضی ہو، دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو لوگ ابھی نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں چلیں. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اور جو آپ میں سے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا پلیز ہینڈ ریز کر لیں. ہاں جی میم، میں نے کیا ہوا ہے شگفتہ. جی پلیز بتائیے، پوچھیے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو میرے ہوم ورک تھے میں نے سبمٹ کروائے ہوئے تھے اور میں بہت ریگولر کروا رہی تھی. تو 3 کے مجھے 3 کا رزلٹ اس میں لکھا ہوا ہے اور 3 کا سر آپ نہیں نے ہے. میں سب نے اردو میں کروائے ہیں یا انگلش میں بھی کروائے ہیں؟ اردو میں کروائے ہیں سارے کے سارے. Are you sure کہ آپ سب. نے سب کیے ہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل شور. تو اور سسٹر میں نے آپ ود نے ان ٹائمس کیے ہوئے ہیں، ود ایسا ان تو نہیں ہے ٹائمس کہ میں آپ نے. کا کہیں نیم اسپیلنگ میں پرابلم آ گئی ہو، آپ نے کہیں صرف شگفتہ لکھ دیا ہو، کہیں کوئی ایسا نہیں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں بالکل نہیں، کیونکہ وہ تو گوگل فارم میں ابھی لکھتی تھی تو پورا پراپر نام آ جاتا ہے. وہی آپ چلے کو ٹھیک ہے، پتہ آپ ہی ہے. ایسا کریں، اپنے نام سے نا ذرا ایک میسج ہوم ورکس کے حوالے سے. کئی لوگوں کے کوشچن تھے، جن کا بھی کوئی میسج ہے نا وہ ذرا ایک بار مجھے اور سینڈ کر دیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، تاکہ میرے پاس مجھے ریکال ہو جائے اور میں ذرا اس کو مزید چیک کروا لیتی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نمبر پہ نا، جو پرسنل یہ نمبر ہے. میرے پرسنل نمبر پہ، ٹیم ورک میں نہیں. اس کے حوالے سے میرے اچھا، پرسنل نمبر پہ میسج کریں. ٹھیک ویسے ہے، میں نے آپ کو کل بھی کیا تھا، میں آپ کو دوبارہ کر دوں. آپ پلیز کر دیں، پلیز دوبارہ سے کر دیں. تھینک یو سو مچ. سسٹر زرینہ، آپ کوشچن پوچھیں. سسٹر مائک آن نہیں ہے آپ کا. سسٹر زرینہ مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرا جو ہے نا 7واں سیشن رہ گیا تھا ہوم ورک والا، وہ 6 آ گیا، وہ تو میں نے سارے کر لیا. اب وہ 7 رہ گیا میرا. سسٹر 7 میں ہوم ورک نہیں ہے، وہ صرف اچھا ریویژن ٹھیک تھی. سیمپل کوئز کو کرنا ضروری نہیں تھا. وہ اس لیے بھیجا ٹھیک تھا ہے. تاکہ آپ کی مڈ کوئز کی پریکٹس ہو. اس کے نمبرز نہیں ہوتے. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اس کے نمبر نہیں ہوتے. آپ نے مڈ کوئز ٹھیک، کیا ہے؟ جی وہ سارے میں نے کلیئر کر دیے. چلیں بس پھر ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اس کی ٹھیک ضرورت نہیں ہے، ہے. اسی لیے تو وہ لسٹ میں اس کو ایڈ ہی نہیں کیا ہم نے. آپ نے دیکھا ہوگا صرف پہلے ہاں میں نے سارے چیک کیے تھے تو اس کے اندر نہیں تھا، تو اس لیے میں کنفیوز ہو گئی. جی جی. چلیں اب کلیئر ہو گیا آپ کو، الحمدللہ. اور کوئی سسٹر ہیں جو کوشچن کرنا چاہ رہی ہے؟ کوئی اور سسٹر ہماری، یا جو 3 بوائز ہیں، بچے ہیں، کوئی کوشچن؟ سسٹر سندس، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے ایک دفعہ کلیئر کر دیں کہ حاسدین اور حسد میں کیا ڈفرینس ہے، وہاں سے میرا مس ہو گیا تھا. سسٹر من شر حاسد اذا حسد. من شر، شر سے حاسدن، حاسد کہتے ہیں ہم اردو میں، کہتے ہیں وہ شخص حاسد ہے، وہ حسد کرنے والا ہے. تو حاسد
کیونکہ دال کے نیچے دو زیر آ رہی ہے، یہ اسم ہے، کسی کا نام ہے. ایسا شخص جو حسد کرے اس کو ہم حاسد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اذا حسد، جب وہ حسد کرے، تو وہ اذا حسد میں جو حسدہ ہے، دال کے اوپر ہم زبر نہیں پڑھ رہے نا، اذا حسدہ، تو حسدہ جو ہے وہ فعل ہے. وہ حسد کرے، اس نے حسد کیا، تو یہ فعل ہے، فعل ماضی جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اذا، میں نے یہ رول بتایا ہوا ہے کہ اذا کے آنے سے ماضی کا معنی مضارع بن جاتا ہے. وہ سمجھنے کے لیے آپ وہیں سے ریکارڈنگ سنیے گا تاکہ آپ کو پکچر کے ساتھ بات سمجھ آئے. تو دو باتیں ہیں، حاسدن حسد کرنے والے کو کہا جا رہا ہے، یہ اسم ہے، اور حسدہ فعل ہے، یعنی کام. حسد کرنا ایک کام ہے نا، کسی نے حسد کیا تو اس نے حسد کیا، حسدہ. دس از ویری کلیئر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا. مسٹر سندس آپ سب. جی جی مجھے یہاں سے تو یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ حاسدین جو ہے وہ اسم ہے، اور جو جب حسد کے ساتھ اذا لگے گا تو وہ ہمارے پاس فعل ماضی سے حسد جو ہے وہ مضارع بن جائے گا. مجھے ان کے میننگ میں تھا کہ مطلب ان کے میننگ میں ڈفرینس کس طرح سے ہے حاسدین اور حسد میں. حاسدن ایک لفظ ہے سسٹر، حاسدن ایک لفظ ہے، حسدہ. میں نے آپ کو پھر سے بتایا، حاسدن اسم ہے، اس کا مطلب ہے حسد کرنے والا شخص. حسدہ فعل ہے، اس نے حسد کیا. یہ فرق ہے ان دونوں میں. سمپل. ایک کا مطلب ہے حسد کرنے والا شخص، اور ایک ہے اس نے حسد کیا. تو یہ دو الگ لفظ ہے نا. آپ اس کو اسی جگہ پر جا کر سلائیڈ اور ریکارڈنگ جب سنیں گی تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر بھی ٹھیک ہے، کنفیوژن ہو تو اوکے آپ ٹیم ورک کے گروپ میں پوچھ سکتی ہیں اگر کوئی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اور کنفیوژن ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ. اوکے سسٹر سندس، بہت اچھا کوشچن تھا آپ کا. اینی ادر کوشچن پلیز یو ہیو. نہیں ہے. آئی تھنک ایوری تھنگ از کلیئر. اللہ آپ سب سے راضی ہو اور ہماری ایفرٹس کو جو بھی ہم تھوڑی بہت کر پا رہے ہیں قبول فرمائے. سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری فیملی سب سے راضی ہو. سسٹر نفیسہ، از دیر اینی کوشچن؟ جی میم وہ مجھے نہیں پتا چلا، میں نے غلطی سے وہ نا پیج ورک بک کا بھیج دیا سالو کیا ہوا، کوئی بات تو نہیں. مجھے سوری بالکل بھی پتا نہیں، نہیں. سوری کی تو بات ہی نہیں ہے. سوری کی کوئی بات نہیں سسٹر، ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے کام کی چیزیں پوچھی ہے نا، مجھے خوشی ہو رہی ہے. صرف میں نے کہا میں گائیڈ کر دوں کہ ورک بک کے پکچرز وہاں نہیں بھیجنی. کوئی اسپیسیفک چلیں ٹھیک کوشچن ہے، وہاں کریں انشاءاللہ آپ. آپ جو میم جو کہہ رہی ہیں ہم اسی نمبر پہ چیک کروا دیا کریں گے. ضرور ضرور. ٹھیک ہے. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. اوکے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.